بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام شرکا کو، خواتین کو، حضرات کو بہت خوش آمدید۔ آج کا جو سیشن ہے اس میں ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے بھائی دوست اور اسکالر ڈاکٹر جنید صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ڈاکٹر جنید صاحب کا تعارف میں مختصراً آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ڈاکٹر جنید نے بی ایس کیا تھا کمپیوٹر سائنس میں، اس کے بعد انہوں نے اپنا ایم فل جو ہے سسٹم ڈائنامکس کے اندر اور پی ایچ ڈی سسٹم مائکرو بایولوجی کے اندر انہوں نے کیا تھا۔ یہ ان کا سیکولر تعلیم کا پس منظر ہے۔ اس کے علاوہ مختلف آپ نے سبجیکٹس پڑھے ہیں، بایولوجیکل فزکس سے، نارویجین اکیڈمکس رائٹنگ، فلاسفی آپ نے پڑھی نارویجین یونیورسٹی آف لائف سائنسز سے، ناروے سے، اور پھر جرمنی سے بھی آپ نے مزید تعلیم کا سلسلہ آپ نے جاری رکھا اور اس وقت جرمنی میں ہی مقیم ہیں۔ علوم اسلامیہ میں آپ نے المورس سے مختلف کورسز بھی کیے ہیں اور اس وقت بھی جاوید احمد صاحب غامدی کے زیر نگرانی ایک پروجیکٹ آپ مکمل کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑی گہری آپ کی نظر ہے جدید علوم کے اوپر بھی، اور بہت اچھی سمجھ ہے ماشاءاللہ دینی علوم کی بھی۔ تو آج جنید ہمارے ساتھ ہوں گے، ڈاکٹر جنید صاحب، اور میری یہ درخواست ہے کہ آپ اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ استاذ، اور آپ تمام شرکاء کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آئی ہوپ آپ کو میری اسکرین دکھائی دے رہی ہے، تو بغیر کسی تاخیر کے ہم شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ آج میں آپ کے سامنے جو ماڈرن فزکس تھیوریز پیش کرتی ہے کائنات کے آغاز کے بارے میں، کہ کیسے یہ سب کچھ کاسمک، جتنا آپ اس کو ٹراما کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، یہ کیسے شروع ہوا۔ اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ مین اسٹریم یا پاپولر جو پکچر ہے، مین اسٹریم بھی ہے فزسسٹ کے درمیان میں، اور یہ اس کو پاپولرائز بھی بہت کیا گیا ہے۔ مختلف آپ کو فزسسٹ کے چینلز ملتے ہیں، پاپولر بکس ملتی ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو یہ مین اسٹریم پکچر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمام فزسسٹ یعنی اس کے قائل ہوں، کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں اور بہت پرومیننٹ قسم کی ایکسیپشنز ہیں، لیکن بہرحال یہ جو پکچر پیش کروں گا آپ کے سامنے، یہی مین اسٹریم فزکس کی پکچر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا وجود بیچ میں کیسے آتا ہے، اس کو بھی ہم تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں کہ اسی فزکس سے، اسی نیریٹو سے کس طریقے سے وہ تھیولوجیکل امپلیکیشنز بھی ڈرا کرتے ہیں فزسسٹ۔ شروع میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فزسسٹ یا سائنٹسٹ جو ہیں ان کو مسئلہ کیا درپیش ہے۔ یعنی میں نے اس کا جو عنوان باندھا ہے وہ یہ کہ why have many scientists turned their backs on God؟ کیا وجہ ہے کہ وہ یا تو اللہ تعالیٰ کو اپنی جتنی کریشن سٹوری ہے یونیورس کی اس میں لاتے ہی نہیں، اسکپ کر جاتے ہیں، یا پھر آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا انکار بھی کر دیتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ؟ یہ میں نے ایک اقتباس سلیکٹ کیا آپ لوگوں کے لیے، اسٹیون ہاکنگ کی یہ جو لاسٹ مکمل کتاب ہے، دا گرینڈ ڈیزائن، اس میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ یہاں سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کو مسئلہ کیا درپیش ہے۔ میں اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ Humans are a curious species. We wonder, we seek answers. Living in this vast world that is by turns kind and cruel, and gazing at the immense heavens above, people have always asked a multitude of questions. What is the nature of reality? Where did all this come from? Did the universe need a creator? And so on. Traditionally, these are questions for philosophy, but philosophy is dead. Philosophy has not kept up with modern developments in science, particularly physics. Scientists have become the bearers of the torch of discovery in our quest for knowledge. یہ جو انہوں نے بات بیان کی ہے، اس کی جو جسٹ بنتی ہے اپنے بیک گراؤنڈ کے ساتھ، وہ یہ ہے۔ ان کو بیسیکلی جو ان کا ایک فریم ورک ہے جس میں یہ کام کرتے ہیں، وہاں سے پرابلم پیدا ہو رہا ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیراڈائم پرابلم ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ فلسفے نے اپنے پورا زور لگا دیا کہ جو میٹا فزیکل حقیقتیں ہیں، جو مابعد طبیعتی حقیقتیں ہیں، ان کو جانا جائے کہ کائنات سے پہلے کیا تھا، کیا کوئی اس کا بنانے والا ہے، ہم کیا جان سکتے ہیں، ہم کیا نہیں جان سکتے، سو آن سو فورتھ۔ لیکن فلسفے نے اس کا کوئی حتمی جواب ہمیں وہ نہیں دے سکا۔ بحثیں تو رہی، کوشچنز اٹھا لیے، جوابات ہمیں کہیں سے نہیں ملے اس کے۔ اب جو سائنس ہے وہ آپ دیکھیں گے، جو سائنٹیفک ریولوشن ہوا 17ویں صدی سے، اس میں
بتدریج سائنس نے بہت ساری پروگرس کی. یعنی آپ جانتے ہیں کہ ڈیکارٹ جن کو کہا جاتا ہے کہ ہی واز ون آف دا موسٹ پرومیننٹ فگرز جو جنہوں نے فلسفے سے سائنس کی طرف پہلا قدم رکھا. ظاہر ہے کہ ایرسٹوٹل وغیرہ اس سے پہلے بنیادیں اس کی بنا ڈال چکے تھے, لیکن ڈیکارٹ وہ ماڈرن لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے who turned the table so to speak, کیونکہ فلسفہ ہی پہلے اصل تھا. لوگ آبزرویشن کو, چیزوں کو جاننے میں, ان کی ایکسپیریمنٹیشن میں اور ان ساری چیزوں میں وہ زیادہ کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. تو وہاں سے جب یہ ٹرن آیا, سائنٹیفک ریولوشن ہوا, تو آپ جانتے ہیں کہ پھر سائنس نے بہت ساری ترقی کی, بہت ساری چیزوں کے جوابات دی. تو سائنس کا اپنا ایک فریم ورک ہے, اور وہ فریم ورک ہم لوگ جانتے ہیں کہ نیچرلسٹک فریم ورک ہے. اس فریم ورک میں جو میٹافزیکل حقیقتیں ہیں, یعنی میٹافزیکل, کچھ میٹافزکس تو سائنس کی کے اندر داخل ہے, یعنی فلسفی آف سائنس میں داخل ہے, لیکن سائنس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کاز اینڈ افیکٹ کے طریقے پر نیچرلسٹک ایکسپلینیشنز پیش کرتے ہیں, چاہے وہ کائنات کے بارے میں ہوں کہ کائنات کے اندر یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے, چاہے وہ یعنی پورے کاسموس کے بارے میں ہو یا چھوٹے سے چھوٹے لیول پر ہو کہ بھئی الیکٹران جو ہے وہ کیوں موو کرتا ہے ایٹم کے گرد. تو اس میں بہت ساری تھیوریٹیکلی بھی ترقی ہوئی اور پریکٹیکلی بھی بہت ساری ہم نے ترقی دیکھی. تو اب یہ جو اسٹیون ہاکنگ بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ فلسفہ تو بالکل یعنی اپنی موت آپ مر چکا, ادھر سے ہمیں کوئی جوابات نہیں ملے. تو اب سائنس جو ہے وہ کیونکہ ایک بہت سکسیسفل انٹرپرائز کے طور پر سامنے آئی ہے, تو اب سائنٹسٹ جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے, اور وہ یہ جو فلسفیانہ قسم کے سوالات ہیں ان میں بھی انہیں سے امید باندھی جاتی ہے کہ وہ ہمیں جوابات دیں گے. تو اسٹیون ہاکنگ نے اپنی اس کتاب میں, دس از ون آف دا مینی پاپولر بکس جو کہ یہ ساری نیریٹو کم و بیش بیان کرتی ہے, اس کی ابتدا یہاں سے کی ہے, اور اس میں بیان کیا کہ وہ بتائیں گے کہ فزکس جو ہے وہ کیا ہمیں بتاتی ہے ان کویسچنز کے بارے میں, سو ٹو اسپیک بگ کویسچنز آف لائف یا میٹافزیکل کویسچنز اینڈ سو آن. تو یہ بیسیکلی ایک سرچ ہے کہ سیلف کنسسٹنٹ نیچرلسٹک ایکسپلینیشن یونیورس کی مل جائے, اور ہمیں فزکس ہی سے, نیچرل سائنس سے مل جائے, ہمیں فلسفہ, اور فلسفے سے یاد رکھے کہ ریلیجن بھی اس میں شامل ہے, کیونکہ ریلیجن کا ایک جو بیسک پورشن ہے وہ میٹا فزکس ہے, کہ اس کائنات سے ماورا کیا حقیقتیں ہیں, کیا خدا کا وجود ہے, نہیں ہے, فرشتے پائے جاتے ہیں, شیطان ہوتا ہے, نہیں ہوتا, وہ ساری چیزیں. تو کیا بات بنی اب کہ فلسفی اور ریلیجن کو ہم پیچھے چھوڑ رہے ہیں اور ہم سائنس کے پیراڈائم میں نیچرلسٹک ایکسپلینیشنز کو ڈھونڈ رہے ہیں. اس میں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے ایکسکلوڈ کر دیا ہے جو بھی نان آبزرویبل سپر نیچرل حقیقتیں ہیں, جن کو ہم ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آبزرو نہیں کر سکتے. سائنس ظاہر مشاہدے سے شروع ہوتی ہے نا, آپ کے علم میں کہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں چیزوں کا. فلسفہ جو ہے وہ ٹریڈیشنلی مشاہدے سے بہت دور تھا, وہ عقلی جو استنباط ہے اس پر زیادہ چلتا تھا. اور ظاہر ہے کہ وہ جو پلیٹو وغیرہ کی جو وہ بیان کرتے ہیں کہ جو فارمز ہیں یا ایک ماورا جو عالم ارواح پایا جاتا ہے جس سے روح آئی ہے, وہاں پر اصل چیزیں پائی جاتی ہیں, حقیقتیں مراقبے یا انر مشاہدے سے ڈسکور ہوں گی یا غور و فکر سے ڈسکور ہوں گی. تو یہ سب چیز جب چینج ہوئی اور مشاہدہ جو ہے وہ اصل قرار پایا, آپ جانتے ہیں کہ 17ویں صدی کی میں بات کر رہا ہوں, جو یہ جو پازیٹیوزم کا فلسفہ ہے, تو اس میں یہ تھا کہ اب اللہ کے لیے, میریکلز کے لیے, ارواح کے لیے, فرشتوں کے لیے یا شیاطین کے لیے اس میں کوئی جگہ نہیں, ان کو ایکسکلوڈ کر دیا گیا, ان کو ایک طرف رکھ دیا گیا. اچھا, یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ تمام جو سائنٹسٹ ہیں وہ اس بات سے اگری نہیں کرتے, لیکن زیادہ تر سائنٹسٹ جو ہیں وہ نیو ایج سائنٹسٹ خاص طور سے وہ ڈسمس کر دیتے ہیں فلسفی کو بھی اور ریلیجن کو بھی, اور سائنس سے ہمیں جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں. اسی بات کو ہم ذرا آگے بڑھاتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا لاسٹ سلائیڈ میں کہ اللہ تعالیٰ کو ایکسکلوڈ کیا, یا میٹافزیکل سپر نیچرل جتنی حقیقتیں ہیں اس کو سائنس کا جو پیراڈائم ہے اس نے ایکسکلوڈ کیا. لیکن ریسنٹ ہسٹری میں یہ ہوا کہ نہ صرف ایکسکلوڈ ہوا اللہ تعالیٰ کا وجود یا باقی جتنی سپر نیچرل حقیقتیں ہیں, بلکہ آگے بڑھ کر سائنٹسٹ نے
یہ دعویٰ بھی کیا، تمام نے نہیں، ایک آپ سمجھ لیں کہ شروع میں ایک گروہ نے، کہ خدا تعالیٰ کو سائنس میں یہ بتاتی ہے کہ نہیں ہونا چاہیے یا بہت امپروبیبل ہے، یا خدا کے وجود کی ہمیں سرے سے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کائنات کو ایکسپلین کرنے کے لیے. تو یہ پھر بدتدریج یہ جو کیمپ ہے جو سائنس بیس ایتھیزم ہے، اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور اس کے پیچھے مختلف محرکات ہیں، جیسے 9/11 کا ایونٹ، اور یہ ریسنٹ بالکل یہ بات ہے. تو اس کے بعد پھر اس میں ایکسپلوژن ہوا، اور بہت سارے جو ہیں ہمیں ایتھیسٹک لٹریچر کی کتابیں ملتی ہیں سائنس بیس، کہ سائنس نے خدا کا انکار کر دیا. یہ ایک موٹی سی بات کہہ دی جاتی ہے. تو سائنس نے جو انکار کیا، یہ جو ریسنٹ فینومینن ہے، اس کی بھی ظاہر ہے کہ تاریخ میں کچھ اس کی بنیادیں ہیں. تو اس کی جو پہلی بنیاد ہے وہ ہمیں فراہم ہوتی ہے بایولوجی سے، یا ہم اس کو زیادہ پریسائز کر لیں تو ایوولوشنری بایولوجی ہم کہہ دیتے ہیں اس کو. یہ جو نظریہ ارتقاء ہے جو والیس اور ڈارون نے بیک وقت پیش کیا، بیسیکلی اس نے پرابلم پیدا کر دیا. اچھا، اس نے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پرابلم ہی پیدا کیا. جیسے یہ والیس تو نیچرلسٹ تھے، یہ خدا پر بلیو نہیں رکھتے تھے، لیکن ڈارون آن دی ادر ہینڈ ایک ریلیجس پرسپیکٹو رکھتے تھے، تھیولوجی میں ٹرینڈ تھے، اور اپنے آخری وقت تک انہوں نے خدا کا انکار نہیں کیا، بلکہ کچھ کویسچنز تھے جس میں یہ پزل ہو کر رہ گئے. تو اینی وے وہ کویسچنز یہ تھے جو ایوولوشنری بایولوجی سے ہمارے سامنے آئے، کہ کائنات میں جو زندگی ہے اس کا جب پھیلاؤ ہوا ہے، یا بہت ساری ہمیں لائف فارمز نظر آتے ہیں، یا جو بایولوجیکل ورلڈ میں ہمیں ڈیزائن نظر آتا ہے، وہ ایکسپلین ہو جاتا ہے تھیوری آف ایوولوشن سے، کہ خود بخود ان گائیڈڈ پروسیسز مختلف چلے ہیں، اور وہ بتدریج تخلیق کرتے چلے گئے ہیں مختلف لائف فارمز کو. لیکن جو ایوولوشنری تھیوری ہے یہ اس سے ڈیل نہیں کرتی کہ پہلی جو حیاتیاتی چیز ہے، جو پہلا لیونگ آرگنزم ہے، وہ کیسے وجود میں آ گئی. لیکن ایک بہت سمپل آرگنزم کو زوم کیا جاتا ہے کہ وہ نیچرلسٹک پروسیس سے وجود میں آ گیا ہوگا، اور اس کے بعد وہ ڈائیورسیفائی ہوتا ہوتا سنگل سیل سے ملٹی سیلولر سے ترقی کرتے ہوئے، یعنی جو ملٹی سیلولر سے میری مراد یہ ہے کہ فنجائے وغیرہ جو ہوتے ہیں ان سے ترقی کرتے ہوئے پلانٹس، اور پھر یہ کرتے کرتے ریپٹائلز، مچھلیاں، اور پھر میملز اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ سارا ارتقاء کا سفر ہوا اور یہ جاری ہے. تو اس میں اس نے پھر خدا کی ہمیں کیا ضرورت ہے کہ خدا چیزوں کو، مختلف سپیسیز کو، جیسے کہ یہ سمجھا جاتا تھا خاص طور سے جو کرسچن ورلڈ ویو ہے اس میں، کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں یہ تمام جانوروں کو بنایا اپنے ہاتھ سے یا جیسے بھی دستے قدرت سے. تو اس میں ہمیں کسی، اب اس سارے پروسیس میں کسی بنانے والے کی ہمیں کیا کوئی ضرورت ہے یا نہیں ہے، تو ایک کویشچن پیدا ہو گیا. تو خدا کا جو وجود ہے اس کے بارے میں کویشچن پیدا ہو گیا، کیونکہ خدا کے وجود پر یہیں سے استدلال کیا جاتا تھا. جو ہمیں سب سے زیادہ پروفاؤنڈ ڈیزائن نظر آتا ہے وہ بایولوجیکل ورلڈ میں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، پہاڑ، دریا وغیرہ میں تو ہے ہی، لیکن لیونگ آرگنزمز جو اصل، جو کرسچن خاص طور سے جہاں سے قرآن مجید نے بھی استدلال کی ہے یہیں سے، تو وہ اب بات یہ ہوئی کہ جب ان چیزوں کو ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں نیچرلسٹک پروسیسز سے، تو خدا کا وجود پھر ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے، کہ خدا آیا ہے بھی کہ نہیں. تو یہ ایک ایگنوسٹسزم جس کو آپ کہتے ہیں، ایتھیزم سے ذرا پہلے کا سٹیپ، کہ ایک آپ کہتے ہیں کہ بھئی یا تو آپ کہہ لیں کہ تذبذب کا آپ شکار ہو گئے، یا آپ کہتے ہیں کہ جی اب ہمارے پاس نیچرل ورلڈ میں کم از کم کوئی ایویڈنس نہیں ہے، یہ تو خود سب کچھ ہو رہا ہے، کوئی بنانے والے نے اپنے ہاتھ سے بنا کر ہمارے سامنے چیزیں پیدا کر دی، ایسا تو نہیں ہو رہا. اچھا، اس نے صرف خدا کے وجود کے بارے میں نہیں سوالات کھڑے کیے، بلکہ اس نے خدا کی نیچر کے بارے میں، جو ہم کہتے ہیں خدا بینیولنٹ ہے، اپنے مخلوق سے محبت رکھتا ہے، اور وہ سارا خدا کی جو اچھی صفات ہیں. تو نیچر کے اندر یہ جو پروسیس چل رہا ہے ایوولوشن کا، یہ تو نہایت ہی ظالمانہ طریقے کا پروسیس ہے. آپ دیکھیں کہ اس میں چیر پھاڑ ہے، اس میں سپیسیز ایک دوسرے کو بالکل، یعنی ایک جنگ کی کیفیت میں، جس میں سروائیول آف دا فٹسٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے جانور، بندروں کے جو انفینٹس ہیں، ان کو چیر پھاڑ دیا جاتا ہے، اور وہ خوف محسوس کر رہا ہوتا ہے بندر کا وہ جو بچہ ہے. کئی نیشنل جیوگرافک پر آپ نے کافی ساری اس میں
دیکھی ہوں گی اس قسم کی ویڈیوز. تو اینی وے تو نیچر خدا کے بارے میں بھی سوال پیدا کرتی, اور اس کے بعد کریٹیو ایبلٹیز جو خدا کی ہیں اس کے بارے میں بھی یہ سوال پیدا کر دیا کہ اس میں تو بہت سارے پروسیسز ایسے ہیں جو بڑے ایک ٹرائل اینڈ ایرر کے طریقے پر کام کر رہے ہیں. یعنی ایوولوشن کے اگر آپ لوگ جانتے ہیں تو میں اس کی ڈیٹیل میں اس لیکچر میں نہیں جاؤں گا, لیکن وہ بڑا ایک الٹ ٹپ سا بڑا ایک ٹرائل اینڈ ایرر بیسڈ پروسیس ہے. تو کیا خدا جس کو ہم کہتے تھے کہ وہ بہت ہی زبردست قدرت رکھتا ہے اور بہترین خالق ہے, تو وہ بہترین خالق یہ طریقہ اختیار کر رہا ہے ایوولوشن کے لیے؟ تو یہ سوالات پیدا ہو گئے. تو آپ یہ دیکھیں, میں بنیاد اٹھا رہا ہوں نیچرلزم کی, جو پہلے یہاں سے یہ پیدا ہوا, ٹھیک ہے, بایولوجی سے. تو رچرڈ ڈاکنز کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے, جو ون آف دا فور جن کو کہا جاتا ہے ہارس مین آف نیو ایتھیزم. وہ یہ بیان کرتے ہیں اپنی کتاب میں, جو ان کی کافی پرانی بیسٹ سیلر ہے, دا بلائنڈ واچ میکر. تو اس میں یہ بیان کرتے ہیں, I could not imagine being an atheist at any time before 1859 when Darwin's Origin of Species was published. ٹھیک ہے, جب ڈاروین اوریجن آف اسپیسیز پبلش کی اس سے پہلے میں اگر ہوتا تو میں امیجن بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میں ایتھیسٹ ہوتا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو یہ ہم تو بولتے ہیں کہ یہ ڈیزائن ہے نا, کسی نے بنایا ہے, کسی ڈیزائنر کا, وہ کہتے ہیں یہ اپیرنٹ ڈیزائن ہے, لگتا ہے کہ ایسے کہ چیزیں ڈیزائن ہوئی ہیں. تو مسئلہ کیا تھا کہ وہ کیوں نہیں ایتھسٹ ہو سکتے تھے؟ کیونکہ اپیرنٹ ڈیزائن موسٹ پروفاؤنڈلی فاؤنڈ ان دی بایولوجیکل ورلڈ. اس سے ہم استدلال کر رہے تھے کہ کوئی کانشیس ڈیزائنر, کوئی مائنڈ فل ڈیزائنر ہونا چاہیے. تو ایوولوشن نے یہ کیا, یہ میں نے سلیپ یہاں سے اس لیے بنایا کیونکہ بیسیکلی یہ کرسچن ورلڈ ویو کے ساتھ ان کا یہ اسی میں یہ لوگ پیدا ہوئے, اور اسی جو ورلڈ ویو ہے اسی کے ساتھ ان کی ساری کشمکش بھی تھی. تو اب کانشیس ڈیزائنر کو وہ سمجھتے ہیں کہ ریپلیس کر دیا ہے, کہ کسی نے یہ ڈیزائن نہیں کیا بلکہ نیچرلسٹک طریقوں سے خود بخود زندگی ایوالو ہوتی چلی گئی ہے اور مختلف سپیسیز وجود میں آنا شروع ہو گئی. یہ پہلی بنیاد ہے جو نیچرلسٹک سائنس بیسڈ ورلڈ ویو ہے یا ایتھیسٹک پکچر ہے, اس کی یہ پہلی بنیاد ہے. اس کی جو دوسری بنیاد ہے جو ایون ڈیپر ہے, اس کی لوگوں کو تلاش تھی. یعنی سوالات بہت بڑے بڑے پھر باقی تھے کہ زندگی تو چلو ایسے جو ہے وہ پرولیفریٹ کر گئی, تو کائنات کے بارے میں کیا خیال ہے, لاز آف فزکس کے بارے میں کیا خیال ہے, لاز آف نیچر کے بارے میں کیا خیال ہے. تو دیکھیں رچرڈ ڈاکنز اس کو بیان کرتے ہیں, دے ریمین ڈیپ کوسچنز ان فزکس اینڈ کاسمولوجی دیٹ اویٹ دیئر ڈارون. یہی کہ سب چیز کیسے شروع ہوئی, کائنات کیسے وجود میں ہے سارا. تو وہ کہنے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ جو فزکس ہے یا کاسمولوجی ہے اس کو اپنے سو ٹو اسپیک ابراہیم کی تلاش ہے. ڈارون نے جو بایولوجیکل ڈیزائن تھا اس کو ایکسپلین کر دیا ایوولوشنری تھیوری کے ذریعے سے, یا والس بھی آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن ابھی فزکس کے بگ کویسچنز باقی ہیں کہ یہ تمام جو ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں یہ شروع میں کیسے وجود میں آئی. اس میں دیکھیں یہ جیسے میں نے آپ کو یہ دکھائی کہ ایک یہ پاپولر کتاب ہے, تو یہ یونیورس فرام نتھنگ 2000 کی دہائی میں, سن 2000 جب شروع ہوا تو بہت ساری کتابیں آئیں اور ابھی تک تسلسل ان کا جاری ہے. تو یہ کتاب ہے لارنس کراؤس کی, جنہوں نے یہ نقطہ نظر پیش کیا کہ جو ہماری یونیورس ہے یہ خود بخود آپ سے آپ پیدا ہو گئی ہے بغیر کسی کاز کے, اور فرام نتھنگ. ٹھیک ہے, یہ آپ ٹائٹل میں دیکھ سکتے ہیں, یونیورس فرام نتھنگ. تو جب اس کا آفٹر ورڈ لکھا رچرڈ ڈاکنز نے, تو وہ اس میں بیان کرتے ہیں کہ ڈاکنز ان his afterword of this book compares Lawrence Krauss's A Universe from Nothing to Darwin's On the Origin of Species and suggests it might be cosmologist's deadliest blow to supernaturalism. کہ اللہ تعالیٰ یا جو بھی سپر نیچرل میٹافزکس ہے اس کے لیے یہ ڈیڈلیسٹ بلو ہے کہ اب تو کائنات وہ بتا رہے ہیں فزسسٹ کہ خود بخود وجود میں آئی ہے بغیر کسی کاز کے, نتھنگ سے. تو اب خدا کی کیا ضرورت باقی رہ گئی. یہ تھیسس جو نیو فزکس کا ہے, اس کو آج کے لیکچر میں ہم نے ذرا کھولنا اور اس پر بحث کرنی. دیکھیں میں اس کو ان نٹ چیل اسٹیون ہاکنگ نے جیسے بیان کیے پہلے وہ پریزنٹ کر دوں گا, اس کے بعد پھر ہم اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے آج کے لیکچر میں. آج کے لیکچر میں ہم کوئی تھیولوجیکل امپلیکیشنز ڈرا نہیں کریں, پہلے ہم نے ان کی بات سمجھنی جیسے کہ وہ پریزنٹ کر رہے ہیں پورے دیانتداری کے ساتھ, ان کی بات کو کھولنا ہے, سمجھنا ہے,
اور ظاہر ہے کہ پھر مزید سیشنز ہمیں چاہیے ہوں. یہ پکچر تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہے, آپ لوگوں کی تھوڑی مجھے صبر بھی چاہیے ہوگا, اور آدھی پکچر میں یہاں پر پیش کر دوں گا اور آدھی پکچر اگلے سیشن میں پیش کروں گا. جب وہ پکچر کلیئر ہو جائے گی, ہمارے سامنے تمام چیز آ جائے گی 2+2=4 کی طرح کم و بیش, تو ہم اس کے بعد پھر اس پر تبصرہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ خدا کے وجود کے لیے کیا واقعی ایسا ہے کہ خدا کے وجود کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی, یا کیا معاملہ. تو یہ جو ساری تھیری ہے, اس کو ہم ایک لفظ میں بیان کریں تو دس از سیلف کریشن آف دا یونیورس فرام نتھنگ. اسٹیون ہاکنگ اس کو ایسے بیان کرتے ہیں, بیکاز there is a law such as gravity, the universe can and will create itself from nothing. کہ لا آف گریوٹی موجود ہے, اس کی وجہ سے یونیورس جو ہے وہ اپنے آپ کو کر سکتی ہے کریٹ نتھنگ سے, اور اس نے کیا بھی ایسے. Spontaneous creation is the reason there is something rather than nothing. یہ جو رچرڈ فائنمن نے سوال اٹھایا تھا کہ why is there something rather than nothing, one of the greatest physicists of late, تو اس کا انہوں نے یہ جواب دیا اسٹیون ہاکنگ نے کہ spontaneous یک بیک ایک دم سے کائنات وجود میں آ گئی, it popped into existence from nothing. تو یہ وجہ ہے کہ there is something rather than nothing. اس کی ہم نے تفصیل کرنی. The universe didn't need a God to begin. یہ انہوں نے بالکل معاملے کو صاف کر دیا. پھر انہوں نے یہاں پر صرف گریوٹی کا ذکر کیا تھا, تو لیری کنگ لائف میں جب ان کے 2-3 انٹرویوز ہے, 2012 میں جو انٹرویو انہوں نے دیا, انہوں نے بیان کیا کہ گریوٹی اینڈ کوانٹم تھیوری cause universes to be created spontaneously out of nothing. تو یہاں پر یہ کوانٹم تھیوری کا اضافہ ہے, تو اس کو ہم دیکھیں گے. آپ کے ذہن میں کوئی سوالات پیدا ہوتے ہیں تو آپ لیکچر کے دوران پوچھ سکتے ہیں مجھ سے. آج کا لیکچر جو ہے وہ 1.5 گھنٹے کا ہوگا, تو اس میں بعد میں بھی سوالات لیے جا سکتے ہیں, اس کے لیے کچھ ٹائم آئی ہوپ بچ جائے گا. لیکن آپ لوگوں کو اگر کوئی امیڈیٹ کوشچن آتا ہے ذہن میں, یا کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی, تو آپ مجھے روک کر پوچھ سکتے ہیں. اچھا, یہ جو پکچر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا, اس میں ہمیں کچھ نہ کچھ ڈیٹیل میں جانا پڑے گا. ظاہر ہے کہ ہم بالکل مائنیوٹ ڈیٹیلز میں تو نہیں جائیں گے, لیکن ڈیٹیلز میں پھر بھی ہمیں جانا پڑے گا. تو یہ مختلف فزسسٹ ہیں کم و بیش, جن کو جب میں نے اس کو تحریر کی ہے تو ان سب سے استفادہ کیے, ان کے کاموں کو کوٹ کیے, تو پھر یہ پکچر سامنے آئی ہے. مطلب مختلف بٹس, کچھ یہاں پڑے ہوتے ہیں, کچھ یہاں پڑے ہوتے ہیں, ان کو اکٹھا کر کے تو یہ پکچر ساری میں نے آپ کے لیے, یعنی جو یہاں پر پیش کروں گا, وہ تحریری شکل میں بھی پیش کی. تو کسی ایک سائنٹسٹ کا یہ معاملہ نہیں ہے. یہاں پر ویسے جتنے سائنٹسٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ تمام کے تمام یا ایتھیسٹ ہیں یا ایگنوسٹک ہیں, سوائے پال ڈیوس کے. یہ آئنسٹائن ٹائپ خدا پر یقین رکھتے ہیں, جس نے کائنات کو وجود بخش دیا, لیکن اب وہ کائنات میں کے ساتھ کوئی وہ اس میں مداخلت نہیں کرتا, اس کے کاموں میں. تھوڑا سا فرق ہے. آئنسٹائن کے جو خدا تھے وہ وحدت الوجودی تھے, اسپینوزا کے, یا آپ کہہ لیں کہ بھگوت گیتا سے وہ بہت انسپائرڈ تھے. تو اینی وے, ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں. یہاں سے ہماری سٹوری شروع ہو رہی ہے, اسپونٹینیس کریشن آف دا یونیورس آؤٹ آف نتھنگ. اچھا, اس میں بنیادی اور پہلی بات یہ ہے کہ ایبسولوٹلی نتھنگ, جس کو فلاسفرز کہتے ہیں, یا عام زبان میں ہم بھی کہتے ہیں ایکس نائلو جس کو کہا جاتا ہے, وہ پکچر ہمارے ذہن میں یہ آتی ہے کہ کچھ بھی نہ ہو, نہ اسپیس ہو. ظاہر ہے اسپیس کے اندر چیزوں کا کیا سوال, وہ تو نہیں ہونی چاہیے. اسپیس بھی نہ ہو, ٹائم بھی نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو. پکچر کرنا اس کو بڑا مشکل ہے, لیکن ایک جو پریگمیٹک تصور بنتا ہے وہ یہ کہ ہونے کی نفی ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی نفی کا اس بات آپ کہہ لیں, یا ہونے کی نفی ہے, کہ کوئی بھی چیز نہ ہو. ماڈرن فزکس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس قسم کی کوئی چیز سرے سے پائی ہی نہیں جا سکتی. کوانٹم فزکس ہمیں یہ بتاتی ہے اسپیسیفکلی کہ there is no such thing in the universe as completely empty space or nothing. جو ہائزنبرگ انسرٹنٹی پرنسپل ہے, اس کی بیسس پہ یہ بات کہی جاتی ہے. جو لوگ اس پرنسپل سے واقف ہیں, میں تھوڑا سا 2 لفظوں میں تعارف کروا دوں. بہت سارے ویریبلز ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ایک کو اگر میجر کرنا چاہیں اور پریسائزلی اس کو میجر کر لیں, جیسے کہ ایک کوانٹم آبجیکٹ کا بہت چھوٹے لیول پر الیکٹران کا جو
پوزیشن ہے اس کو متعین کر لیں تو اس کی ویلوسٹی یا اس کی موومنٹ ایمبیگوس ہو جاتی ہے، اس میں وہ پھر پریسائز اس طریقے سے نہیں رہتی، اور خود اس کا جو لوکیشن ہے ایک الیکٹران کی، اس کو بھی اگر آپ نے متعین کرنا ہے تو پریسائزلی بالکل متعین نہیں کر سکتے، بلکہ کچھ اس کے اندر ابہام ہوتا ہے۔ دوسری بات جو میں نے آپ سے پہلے کی، ایک تو اس کے اندر ابہام ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ جتنی پریسائز ہے، جتنا اس ابہام کو آپ دور کرنا چاہیں گے ایک حد تک آپ دور کر سکتے ہیں، جتنا دور کرنا چاہیں گے تو دوسری قسم کی کچھ انفارمیشن ہاتھ سے سلپ ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اس کو جیسے مشہور زبان میں اس کو پاپولر طریقے پر کہہ دیا جاتا ہے کہ velocity and location of a quantum object cannot be simultaneously measured accurately۔ تو ایک کو میجر کرنے جائیں گے تو دوسرا کھو جائے گا۔ اس میں یہی ریلیشن شپ جو یہ پایا جاتا ہے آبجیکٹ کی لوکیشن کے بارے میں اور آبجیکٹ کی ویلوسٹی کے بارے میں یا اسپیڈ کے بارے میں یا اس کے پاتھ کے بارے میں جہاں وہ موو کر رہا ہوتا ہے، یہی اسی قسم کا ریلیشن شپ پایا جاتا ہے انرجی اور ریٹ آف چینج آف انرجی میں۔ اب آپ دیکھیں، یعنی ریٹ آف چینج آف انرجی اور انرجی جو ہے یہ پریسائزلی دونوں بیک وقت میجر نہیں ہو سکتی۔ یہ فنڈامنٹل حقیقت ہے چیزوں کی، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کو ہم نہیں میجر کر سکتے، بلکہ یہ چیزیں ہو ہی نہیں سکتی میجر۔ وہ اس کی ایک لمبی کہانی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی، وہ ویو پارٹیکل ڈیویلٹی سے اس کا تعلق ہے، وہ بعد میں کسی وقت ہم موضوع بحث بنا لیں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی انرجی اور ریٹ آف چینج آف انرجی بیک وقت دونوں پریسائز طریقے پر میجر نہیں ہو سکتے یا متعین نہیں ہو سکتے۔ تو اگر بالکل خالی سپیس ہوگی، بالکل ایمٹی سپیس ہوگی جس میں کچھ نہیں ہوگا، تو انرجی اور ریٹ آف چینج آف انرجی کیا ہوگا؟ دیکھیں نا، اس کے اندر انرجی زیرو ہوگی۔ ریٹ آف چینج آف انرجی کہ اس کے اندر انرجی کی فلکچویشنز کیا ہو رہی ہیں، اس میں کیا ریٹ چینج ہو رہا نہیں ہو رہا، ظاہر ہے انرجی نہیں ہوگی تو وہ بھی زیرو ہوگا۔ تو بیک وقت یہ دونوں چیزیں، یہ فنڈامنٹل کنسٹرینٹ ہے کہ وہ نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب ہے کہ نتھنگنیس جو کہ کمپلیٹلی ایمٹی اسپیس ہو یا کمپلیٹلی ایمٹی کوئی آپ ذہن میں چیز نہ ہے، وہ ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی۔ یہ ماڈرن فزکس ہمیں بتاتی ہے۔ اچھا، اب یہ نہیں کر سکتی تو نیکسٹ پاسبل تھنگ ٹو نتھنگ کیا ہے؟ جب ایبسولوٹلی نتھنگ اگر نہیں ہو سکتا تو نتھنگ پھر ہم کہاں تک جا سکتے ہیں، کہاں سے پھر ہم شروع کر سکتے ہیں کائنات کو؟ نتھنگ کیا قرار پائے گا؟ تو یہ چیز قرار پائے گی نتھنگ۔ The next closest thing to nothing is a tiny speck of space in a state of minimum or lowest possible energy۔ اس کو کہتے ہیں the quantum vacuum state۔ بڑے بڑے الفاظ سے آپ گھبرائیے گا نہیں، کانسیپٹ میں آپ کو آسان الفاظ میں ایکسپلین کرتا چلا جاؤں گا۔ دیکھیں، اب آپ اپنے ذہن میں تصور کریں کہ میرے پاس یہ خالی گلاس ہے، ٹھیک ہے؟ اس خالی گلاس میں اس کو زوم ان کرتا ہوں اور میں اس کے اندر چھوٹا سا ایک اسپیک آف اسپیس، چھوٹا سا اسپیک آف اسپیس، اس کو میں زوم ان کرتا 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 وہاں تک چلا جاتا ہوں۔ تو وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں پر یہ ہوگا کہ وہ میں جو ایمٹی اسپیس کو دیکھوں گا نا اس کے اندر، تو وہ ایمٹی ہوگی ہی نہیں۔ اس کے اندر ہائزنبرگ انسرٹنٹی پرنسپل جیسے کہ پریڈکٹ کرتا ہے، اسپیس بالکل چھوٹے لیول پر میں چلا گیا، بالکل کوانٹم لیول پر، یا آپ اس کو کہہ لیں کہ زوم ان کرتا 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 بہت ہی چھوٹے الیکٹرانس کے، بیکٹیریا سے بھی چھوٹے، وائرس سے بھی چھوٹے الیکٹرانس اور پروٹونز اور فنڈامنٹل پارٹیکلز کے اس پہ چلا گیا۔ وہ جو اسپیس ہے، اس اسپیس کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ ایمٹی نہیں ہوتی۔ اس اسپیس کے اندر انرجی فلکچویٹ کر رہی ہوتی ہے، انرجی جو ہے وہ پریزنٹ ہوتی ہے۔ اس کو میں یوں بھی بیان کر سکتا ہوں کہ اگر اسپیس کا چھوٹا سا بھی ذرہ ہوگا تو انرجی اسپیس کی پراپرٹی ہے۔ جہاں اسپیس ہوگی وہاں پر انرجی اس کے اندر پائی جائے گی، مکمل ایمٹی نہیں ہو سکتی وہ کہ کوئی انرجی نہ پائی جائے، اور وہ انرجی فلکچویٹ کر رہی ہوتی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ کوانٹم لیول کے اوپر جو بیان کیا جاتا ہے چھوٹے لیول پر، وہ لیول اس کلاسیکی لیول سے بالکل مختلف ہے، اس کے لاز پہ مختلف ہیں، اور یہ دونوں آپس میں منگل نہیں کرتے۔ یہی وہ ڈریم ہے آئنسٹائن کی بھی تھی اور باقی فزسسٹ کی بھی، ان دونوں پکچرز کو کسی طرح ایک کنسسٹنٹ ہول میں ہم پرو لیں، لیکن وہ ہو نہیں سکتا۔ تو ہمارے آس پاس بھی جو ایمٹی اسپیس ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ ایمٹی ہوتی نہیں ہے، ایئر مالیکیولز اور لیکن آپ ایئر مالیکیولز وغیرہ سب چیزوں کو نکال دیں اور کوانٹم لیول پر چلے جائیں، تب بھی وہ ایمٹی اسپیس آپ نہیں
آپ کو ملے گی یا آپ بنا بھی نہیں سکتے, اس کو بہت زیادہ انرجی چاہیے ہوتی ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ ایک چھوٹا سا اسپیک آف اسپیس کا جب آپ دیکھتے ہیں, اور اتنا چھوٹا کہ جو آپ کو معلوم ہے کہ ایٹم کے اندر الیکٹرانس تو ان کا بہت چھوٹے پارٹیکلز ہوتے ہیں, پروٹونز ان سے نسبتاً تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں, پروٹونز کو کوارکس مل کر بناتے ہیں مزید چھوٹے پارٹیکل. تو یہ جو کوارکس ہیں تین جو کہ پروٹون کو بنا رہے ہیں, ان کے درمیان کی اسپیس ہے جس کو ہم زیر بحث لا رہے ہیں, وہ اسپیس بھی ایمٹی نہیں ہوتی, بلکہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے, انرجی موجود ہوتی ہے, وہ منیمم انرجی یا لوسٹ پاسبل انرجی ہوتی ہے, منیمم انرجی ہوتی ہے لیکن موجود ہوتی ہے. اس منیمم انرجی اسٹیٹ میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ پارٹیکلز اینڈ فیلڈز آپ سمجھ لیں کہ اسپیس اور انرجی سمجھ لیں آپ, فیلڈز, پارٹیکلز اور اسپیس اور انرجی اسپونٹینیسلی کویور ان اینڈ آؤٹ آف ایگزسٹنس وداؤٹ اینی کاز. یعنی میٹر اور اینٹی میٹر پارٹیکلز بن رہے ہوتے ہیں, دو پارٹیکلز اکٹھے بنتے ہیں, ایک میٹر پارٹیکل ایک اینٹی میٹر پارٹیکل, دونوں کے میس بھی ہوتے ہیں بہت ساری سچویشنز میں. تو اینی وے وہ بن رہے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں, وہ جب بنتے ہیں ایک میٹر پارٹیکل ہوتا ہے اور ایک اینٹی میٹر پارٹیکل ہوتا ہے, وہ انائلیٹ کر دیتے ہیں آپس میں, جب وہ ان کا تصادم ہوتا ہے تو وہ انائلیٹ کر جاتے ہیں. کہنے کا مقصد صرف یہ ہے, جو موٹی سی بات سمجھنے کو, کہ ایمٹی اسپیس ہم بالکل لو لیول پہ چلیں گے, وہ ایمٹی نہیں ہے, اس میں انرجی موجود ہے, اور پارٹیکلز بن رہے ٹوٹ رہے, بن رہے ٹوٹ رہے, بن رہے ٹوٹ رہے, بن رہے ٹوٹ رہے, اور ان فریکشن آف فریکشن آف فریکشن آف فریکشن آف سیکنڈ میں وہ بن کر ٹوٹ بھی جاتے ہیں, غائب ہو جاتے ہیں. میں اس کی ابھی آپ کو ایک ویژول پکچر دکھاتا ہوں. تو اسٹیون ہاکنگ یہ کہتے ہیں, اور یہ باقی لارنس کراسس وغیرہ بھی, کہ دیکھیں یونیورس کا ہم کہتے ہیں کہ ایک بگ بینگ ہوا اور پھیلاؤ ہوا, تو اس پھیلاؤ کو آپ دوبارہ اس کو سکڑنے دیں, پیچھے لے کر چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں, تو ایک آپ کو ظاہر ہے کہ جو میں نے آپ کو کہا کہ اسپیک آف اسپیس ہی رہ جائے گا نا, آخر میں ایک پوائنٹ نقطہ رہ جائے گا, جو کہ فل سٹاپ سے بھی ملین 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 ٹائمز چھوٹا ہے, جو فل سٹاپ نقطہ ہوتا ہے اس سے بھی چھوٹا. وہاں سے یونیورس ایمرج کی ہو. تو یہ ریزنیبل ہے زوم کرنا کہ جیسے یہاں ایمٹی اسپیس ہماری جو ہوتی ہے اس میں سے پارٹیکلز بن رہے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں, تو ہماری کائنات بھی اسی طرح کے ایک پارٹیکل کے طور پر وجود میں آئی ہوگی اسپونٹینیسلی, اور اس کے بعد وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ انائلیٹ کیوں نہیں ہوئی. میں نے بتایا نا کہ جو بھی ذرات آتے ہیں وہ انائلیٹ ہو جاتے ہیں, تو کائنات انائلیٹ نہیں ہوئی, وہ انفلیشن کی وجہ سے انائلیٹ نہیں ہوئی, ایک دم وہ پھیلنا شروع ہو گئی. تو جو پارٹیکل تھا چھوٹا, اینٹی میٹر پارٹیکل جس نے انائلیٹ کرنا تھا, وہ تو چھوٹا رہ گیا. یہ جو ہے اس میں ایک دھماکہ ہو گیا جس کی وجہ سے یہ سائز بہت بڑا ہو گیا, تو یہ انائلیٹ نہیں ہوئی, یہ ڈسٹرائے نہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو میں نے لکھا ہے نا یہاں پر کہ emergence of the universe was a quantum event. This is reasonable to assume that it emerged as a tiny particle out of nothing. تو particle کا لفظ غلط فہمی پیدا کر سکتا ہے. یہ بیسیکلی ایک ورچولی آلموسٹ ایمٹی اسپیس وجود میں آئی تھی, اور اتنی چھوٹی یہ اسپیس تھی کہ آپ مطلب تصور میں بھی اس کا لانا مشکل ہے. الیکٹران سے بھی چھوٹی یہ اسپیس تھی. بیکٹیریا اور وہ تو اس کے سامنے جائگینٹک ہوں گے نا. پہلے ہم نے صرف اور صرف کوئی اس کی تھیولوجیکل امپلیکیشنز ہم نے کوشش کرنے کی ہم ڈرا نہ کریں, کہ ہم صرف ان کی بات سمجھنے کی کوشش کریں. ابھی یہ جہاں سے نقطے سے جو بات شروع ہو رہی ہے, یہ اس سے بھی پیچھے لے کر جائیں گے اسٹیون ہاکنگ آپ کو. انہوں نے اس نقطے کا ٹائم بھی ختم کرنا ہے, اور سو ٹو اسپیک ایک ایٹرنل جو کائنات ہے اس کی طرف آپ کو لے جائیں گے. تو اینی وے یہ چیزیں ہم بتدریج آہستہ آہستہ دیکھیں گے. ہم نے جمپ ٹو کنکلوژن نہیں کرنا, یعنی ہم نے اسٹیون ہاکنگ کی بات کو سمجھنا ہے اچھے طریقے سے, اور اس کے بعد جو اگر اس میں کوئی کمزوری ہے تو ہم اس پر بحث کریں گے, لیکن اگر کوئی کمزوری نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو مان لیا جائے گا. تو جی آپ پلیز اپنا کوشچن پوچھیں. تھینک یو سر. سر اصل میں آپ نے خود ہی شاید اس بات کی طرف بتا دیا کہ ہم آگے جا کے اسے سمجھیں گے. اصل میں میرا بیک گراؤنڈ میں ایک آئی ٹی پروفیشنل ہوں, تو مجھے جو چیز ہمیشہ کنفیوز کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید مجھے سمجھ نہیں آتی ہے, کم علمی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں ٹائم اور اسپیس نہیں تھی جب بگ بینگ ہوا. تو آپ نے کہا نا جیسے کہ بالکل ہم اپنے ٹرمز کی اسپیک آف اسپیس ان ا اسٹیٹ, تو اتنی چھوٹی اسپیس پھر آپ نے ڈیفائن بھی کی کہ کوارکس کے لیول پہ جا کے ان کے بیچ میں جو جگہ ہے تب بھی وہاں پہ انرجی ہوگی, تو پھر ٹائم اور اسپیس تو ہوئی نا. پھر سر مطلب اگر ہم اتنے مائنیوٹ دیکھ رہے ہیں تو ٹائم اور اسپیس تو ہو گئی. جی اس چیز کو ہم زیر بحث لے کر آئیں, یا فکر نہ کریں, انشاءاللہ یہ بات واضح ہو جائے گی. اور سر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ یہ ٹائم اور اسپیس کا مطلب کیا ہوتا ہے. میں ایک عام زبان میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک گھڑی پہ آج میں پیچھے چلا جاؤں
تو تب بھی گھڑی تو چل رہی ہوگی, تو وہ ٹائم اور اسپیس, اور پھر وہ کویک بھی کہیں پڑا ہی ہوگا نا کہیں اسپیس میں, تو دونوں چیزیں میرے ذہن میں ایگزسٹ کرتی ہیں, پھر وہ کیوں کہتے ہیں کہ ایگزسٹ کرتی ہیں؟ نہیں آپ اس کو فکر نہ کریں, یہ آپ کے انشاءاللہ چیزیں واضح ہو جائیں گی جو میں ان چیزوں کو کھولوں گا. ابھی جو ہم جا رہے ہیں پیچھے کی طرف, ہم کلوزسٹ ٹو نتھنگ جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جو بالکل جب کچھ بھی نہ ہو, نہ ٹائم ہو نہ اسپیس ہو, کچھ بھی نہ ہو, وہ نتھنگنس تو پاسبل نہیں ہے کوانٹم لاز کے تحت. یعنی کائنات کی بیسک انٹرنسک پراپرٹی یہ ہے, آپ اس کو یوں بیان کر سکتے ہیں کہ وہ چیز پاسبل ہی نہیں ہے. تو ہم جا رہے ہیں چھوٹے سے چھوٹے لیول پر, اس چھوٹے سے چھوٹے لیول کو بھی وہ نتھنگنس میں کچھ فزسسٹ تبدیل کریں گے, ہم وہ ساری پکچر دیکھیں گے. تو آپ اطمینان رکھیں, انشاءاللہ یہ ساری چیزیں زیر بحث آ جائیں. ابھی میں آپ کو یہ نو پرابلم جی, یہ 3 کوارکس کے درمیان میں جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ ہم اس لیول پر کسی چیز کو آبزرو نہیں کر سکتے, الیکٹران مائکروسکوپ سے بھی آبزرو نہیں کر سکتے, یہ بہت چھوٹے لیول پر ہے. اس کی ایک سیمولیشن میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا, اگر یہ چل پڑے تو. اینی وے اگر یہ نہیں بھی چلتی تو ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں. یہ ایک مطلب یہ جو چیزیں آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہیں, یہ اسپیس ہے کوارکس کے درمیان میں, جو کہ ایک پروٹون کو بناتے ہیں, جو ایٹم کے نیوکلس کے اندر موجود ہوتا ہے. تو یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں چیزیں, یہ اس کو ویڈیو چل نہیں رہی, لیکن جب یہ چلے گی تو یہ ایسے آپ کو نظر آئیں گے, بن رہی ٹوٹ رہی, بن رہی ٹوٹ رہی, جیسے ایک فوم ہوتا ہے یا ببلز ہوتے ہیں, جیسے باس ٹب میں ببلز بنتے ہیں نا, اس طرح بن رہے ٹوٹ رہے ہیں, بن رہے ٹوٹ رہے. یہ جٹرز کی سٹیٹ میں ہے, پارٹیکل بن رہے ٹوٹ رہے, بن رہے ٹوٹ رہے. انرجی یا پارٹیکل میس اور انرجی, آپ کو پتا نا آئنسٹائن کی ایکویشن کے تحت ایک چیز کے 2 پرتوں ہیں. تو انرجی یا پارٹیکلز یہ اس میں بن رہے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں, بن رہے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں. وہ انرجی بن رہی ٹوٹ رہی کا کیا مطلب ہے, وہ یہ جو آپ لوگوں میں سے کوانٹم فزکس جانتے ہیں, وہ فیلڈ جو ہے, جو کوانٹم فیلڈ ہے, وہ اصل میں ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے. اینی وے یہ پکچر آپ اس کو ذہن میں لے کر لائیں کہ یہ موو کر رہے ہیں یہ جو چیزیں, کبھی یہ چھوٹے ہو جاتے ہیں, غائب ہو جاتے ہیں, کبھی نکل آتے ہیں, پھر یہاں سے غائب ہوگا, وہاں نکل آئے گا, سو. تو یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا, اس کو اپنے ٹائم میں دیکھ لیجیے گا. اب میں آپ کے سامنے ایک اوور ویو پیش کرنے جا رہا ہوں کہ کائنات کیسے وجود میں آئی, اس طرح سے بالکل ایک اسپیک آف اسپیس سے. ہم یہ سٹیج 1 سے شروع کریں گے, سٹیج 0 پر آپ کو اس سے پیچھے بعد میں لے کر جاؤں گا اگلے لیکچر میں, وہ بہت لمبی چوڑی اس کی بحث ہے اس وجہ سے. تو اسٹیون ہاکنگ کی یہ جو کتاب ہے دا گرینڈ ڈیزائن, ادھر سے میں نے یہ پکچر ڈائیگرام بورو کی ہے. یہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ وہ ٹائنی اسپیک آف اسپیس ہے, یہ جس کو وہ نتھنگنس کہتے ہیں فزسسٹ. انہوں نے ری ڈیفائن کیا نتھنگنس کو, ٹھیک ہے نا. جو نتھنگنس ہو سکتی ہے وہ یہ ٹائنی اسپیک آف اسپیس ہے. اس کے اندر پارٹیکلز بن رہے ٹوٹ رہے, بن رہے ٹوٹ رہے, اس کو کہتے ہیں کوانٹم فلکچویشنز. کوانٹم فلکچویشنز لیڈ ٹو دی کریشن آف ٹائنی یونیورسز آؤٹ آف نتھنگ. تو یہ کوئی ظاہر ہے کہ جو ایمٹی اسپیس ہے, جو جس کا میں نے ذکر کیا, اس میں بھی جو پارٹیکلز بن رہے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں, وہ کوئی ایک پارٹیکل نہیں ہوتا, وہ بہت سارے پارٹیکلز ہوتے ہیں. تو یہاں پر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے بہت ساری کائناتیں بن رہی ٹوٹ رہی, بن رہی ٹوٹ رہی, بن رہی ٹوٹ رہی. اس طریقے سے ان میں سے زیادہ تر کائناتیں انائلیٹ ہو جائیں گی. میٹر اینٹی میٹر جو پارٹیکل جس طرح سے نکلتے ہیں, اس کی وہ انائلیٹ کر دیتے ہیں. لیکن کچھ کائناتوں میں ابرپٹلی ایک انفجار ہوگا, ایک ایکسپلوژن ہوگا, تو وہ پھیلتی چلی جائیں. تو ایک کائنات نہیں وجود میں آئے گی, بلکہ بہت ساری مختلف کائناتیں وجود میں آئے گی, جس کو کہتے ہیں کہ ملٹی ورس ہائپوتھیسس, کہ بہت ساری کائناتیں وجود میں آئی ہوں گی اس طریقے سے. ٹھیک ہے نا. یعنی یہ نون سے ان نون پر اطلاق ہے. واپس جا کر تو کوئی نہیں دیکھ سکتا کہ کیا ہوا تھا شروع میں. تو جو نون چیز ہے, بالکل صحیح استنباط ہے, جو نون چیز ہمارے سامنے آئی چھوٹے لیول پر, اس کو اپلائی کر دیا پوری یونیورس کے اوپر. اچھا, اس کے بعد ایک اور سٹیج ہوئی جس میں جو کوانٹم فلکچویشن سے کائنات ہمارے ایک ذرے کے طور پر وجود میں آئی, اس کے اندر بھی یہ فلکچویشن جاری رہیں. اس کی امپلیکیشن ہے پھر بعد میں گیلیکسیز وغیرہ بننے کے لیے, اس کی تھیولوجیکل امپلیکیشنز بھی ہیں. لیکن آج کے لیکچر میں ہم اس کو ٹوٹلی سٹیج 2 کو اگنور کریں گے, کیونکہ اس پکچر میں یہ خلط مبس پیدا کرے گی, اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. بعد میں اگلے لیکچرز میں آپ کو اس کی طرف اشارہ کر کے واپس میں سٹیج 2 بھی ایکسپلین کر دوں گا. آج ہم نے سٹیج 1 کہ یہ کوانٹم ویکیوم سے کیسے وجود میں آئی, ایک کائنات ہماری, بلکہ بہت ساری کائنات ہیں. اور دوسرے کیا ہوا, یہ سٹیج 3 پر ہم جمپ کریں گے
کہ جس کو اسٹیون ہاکنگ کہتے ہیں کہ گریوٹی اینڈ کوانٹم تھیوری کاز یونیورس ٹو بی کریٹڈ اسپونٹینیسلی آؤٹ آف نتھنگ. تو یہ جو وہ اسپیس وجود میں آئی تھی وہ آلموسٹ ایمٹی تھی, اس کے اندر میٹر پارٹیکلس نہیں تھے. میٹر پارٹیکلس کیسے وجود میں آ گئے, یہ اسٹیج 3 نے اس کا جواب دینا ہے. اسٹیج 2 کو ہم اسکپ کریں گے, اسٹیج 1 اور اسٹیج 3 پر ہم غور کریں گے. اس میں آپ کو یہ بھی دکھا دوں کہ یہ ایونٹس اتنی تیزی سے ہوئے ہیں کہ کائنات میں جو کچھ ہونا تھا وہ پہلے 3 منٹس کے اندر, ایک فزسسٹ کو کتاب کا نام یہ ہے کہ فرسٹ 3 منٹس, پہلے 3 منٹس میں یہ سب کچھ ہو گیا تھا. پہلے 3 منٹس میں کیا ہوا, دیکھیں یہ کائنات کو میں دکھا رہا ہوں کہ وجود میں آنے سے ایوولوشن اس کا کیسے ہوا. یہ آج ہیں ہم یہاں پر 14 بلین ایئرس کے بعد, اور یہ جو کوانٹم فلکچویشن کے طور پہ کائنات وجود میں آئی اور انفلیشن, اس میں ایک انفجار ہوا, وہ پھٹی کائنات, اور پھٹ کر ایک گولف بال کا سائز, اس نے اتنا سائز ایکوائر کر لیا. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ کائنات جو ہے وہ ٹھنڈی ہونا شروع ہوئی, اور یہ انفلیشن جو ہو رہی تھی تو اس کے اندر بہت زیادہ میٹر پیدا ہوا کائنات کے اندر نتھنگنس سے. یہ بھی آپ کو اسٹیج 3 میں ایکسپلین کرنا ہے میں نے کہ وہ کیسے ہوا. کہ یہاں پر صرف جاننے کی بات یہ ہے کہ کوانٹم فلکچویشنز اور انفلیشن, جو ایکچوئل بینگ ہے بگ بینگ کا, انفلیشن کا مطلب ہے کہ بہت ریپڈ ایکسپلوژن, وہ ہوا. دیکھیں یہ ختم ہو گیا انفلیشن, کوانٹم فلکچویشن ہو کر انفلیشن ختم ہو گیا ان millionth آف اے سیکنڈ میں. ابھی 1 سیکنڈ میں نہیں گزرا, یہاں پر 1 مائکرو سیکنڈ گزرا ہے, تو وہ جو بھی ایک ہاٹ سوپ آف الیکٹرانس, کوارکس یا انرجی جو بھی بنا تھا, وہ پروٹونس اس سے بننا شروع ہو جائیں گے. پھر پروٹونس بننا شروع ہو جائیں گے اس سے, تو آہستہ آہستہ پھر ایٹمز کے جو نیوکلیائی ہیں وہ بننا شروع ہوں گے. یہ دیکھیں ابھی بھی 1 سیکنڈ مکمل نہیں ہوا. 3 منٹ کے بعد ایٹمز وجود میں آنا شروع ہو جائیں گے, ہائیڈروجن کے اینڈ ہیلیم کے موسٹ سمپل ایٹمز. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے جو ہمیں کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ, جو پہلی لائٹ ہے وہ 3,80,000 سال کے بعد وہ لائٹ یونیورس جو ہے وہ روشن ہوئی, لائٹ پیدا ہوئی اس کے اندر, کیونکہ لائٹ پہلے وہ ایک ڈینس فارم کے اندر پھنسی ہوئی تھی, نکل نہیں سکتی تھی. تو وہ اور یہی لائٹ ہے جو آپ کو ابھی کاسمک بیک گراؤنڈ ریڈیشن میں نظر آتی ہے. اور یہ لائٹ مطلب بہت ہائی فریکوینسی تھی, یہ پھیلنا شروع ہو گیا سو آن. تو اس کی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں. کرتے کرتے اس کے بعد یہ لائٹ پھر گم ہو گئی, پہلی سٹارز اور گیلیکسیز بننا شروع ہوئی, اور سو آن سو فورتھ. تو کہنے کا مقصد یہ, جو میں آپ سے سارا یہ ذکر کر رہا ہوں, یہ پہلے 1 سیکنڈ میں آلموسٹ سب کچھ ہو گیا, جو کہ انٹرسٹنگ ہے کائنات کی کے وجود میں آنے کے. ہم آگے بڑھتے ہیں جی. اسٹیج 1 دیکھیں میں نے آپ کو ایسے دکھائی تھی کہ یہ وہ پریمیٹیو کوانٹم ویکیوم ہے, جس کو جو اسپیک آف اسپیس ہے, جس کو وہ نتھنگ کہتے ہیں. آلموسٹ یہ ایمٹی ہے جو وجود میں آیا. یہ جیسے کوکا کولا ہوتی ہے, اس کے اندر ببلز بن رہے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں نا, تو بائی انالوجی آپ ایسے سمجھے کہ بہت ساری کائناتیں بن رہی ٹوٹ رہی تھی. کچھ کائناتیں اس میں ان میں انفجار ہوا اور وہ پھیلنا شروع ہو گئی. تو اس طریقے سے کریشن آؤٹ آف نتھنگ وہ بیان کرتے ہیں. اب یہاں سے ہم دوسری اس پہ جمپ لگائیں گے, بلکہ تیسری سٹیج پر, جو اس کے بعد اس نے انفلیٹ کرنا ہے. انائلیٹ نہیں ہوئی کیونکہ اس میں انفلیشن ہوا. دیکھیں جو چیز وجود میں آئی تھی, میں دوبارہ سے کہوں کہ وہ اسینشلی ایمٹی تھی. یہ 1 سینٹی میٹر کا ملینتھ حصہ تھا جو کہ وجود میں آیا تھا. 10⁻³ سینٹی میٹر اسپیس وجود میں آئی تھی. ابھی یہ کوانٹم پارٹیکل کے طور پہ وجود میں آئی ہے. اب دیکھیں اس میں کیا ہوا. اس میں ہوا ایک دھماکہ, اور ایکسپلوسیو اس کی ایکسپینشن ہوئی. اور یہ جو انفلیشن ہو یا دھماکہ, وہ اس کی 2 پیکیولر پراپرٹیز ہیں. ایک تو یہ کہ دھماکہ اتنے زور کا تھا کہ آج تک اس دھماکے کی وجہ سے یونیورس ایکسپینڈ کر رہی ہے, اور کسی چیز نے ایکسپینشن کاز نہیں کی. اس انفلیشن نے شروع میں جو یہ دھماکہ ہوا, اس کی وجہ سے پھر یہ جو انفلیشن پروڈیوس کر رہی تھی چیز, جو ایکسپلوسیو میٹر تھا وہاں پر, وہ ختم ہونا شروع ہو گیا. ابھی آپ کو بتاتا ہوں کیسے. تو اس کے بعد انرشیا کی وجہ سے ایکسپینشن جاری رہی جو اب تک ہو رہی. تو کیا ہوا, کوانٹم پارٹیکل ایک پیدا ہوا. یہ دیکھیں یہ جو آپ کو پارٹیکل سے نظر آ رہی ہے, یہ اصل میں ایمٹی اسپیس ہے. یہ ایمٹی اسپیس, اس میں ایمٹی اسپیس میں دھماکہ ہوا, اور
بہت سارا میٹر وجود میں آیا. تو یہ کیسے سب ہو گیا؟ Where did all the matter come from during inflation? کائنات تو ایمٹی تھی, میٹر کہاں سے پیدا ہو گیا؟ ہم جانتے ہیں جو لا آف انرجی کنزرویشن ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ انرجی جو ہے اٹ کین نائدر بی کریٹڈ نار ڈسٹرائڈ. انرجی بس ہوتی ہے اور اپنی حالتیں تبدیل کرتی ہے. انرجی نئی نہ کریٹ کی جا سکتی ہے نہ ہی انرجی کو ڈسٹرائے کیا جا سکتا ہے. انرجی بس ہوتی ہے ایک کلوز سسٹم کے اندر, کائنات کو ہم کلوز سسٹم مانتے ہیں, اور وہ انرجی جو ہے مختلف حالتیں تبدیل کر سکتی ہے, کبھی بھی اس کو ڈسٹروائے نہیں کیا جا سکتا. اور وہ جو انرجی ہے بس وہ ہوتی ہے, اس کو پروڈیوس بھی نہیں کیا جا سکتا. وہ انرجی جو شروع میں ہوتی ہے وہی آخر تک سسٹم کے اندر حالتیں تبدیل کرتی رہی. میٹر کے اندر انرجی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ہمیں یہ پتہ ہے. تو وہ جو میٹر پارٹیکل جو وجود میں آئے ان کی انرجی کہاں سے آ گئی؟ انرجی تو کریٹ نہیں ہو سکتی, میں نے کہا, تو انرجی کہاں سے آ گئی؟ Energy can be neither created nor destroyed, it only changes form. تو اسٹیون ہاکنگ نے اس کا یہ جواب دیا, باقی فزسسٹ بھی, کہ اصل میں ایلن گوتھ نے اس کا جو انفلیشنری تھیوری کے فادر ہیں, انہوں نے اس کا یہ جواب دیا کہ گریوٹی کی وجہ سے اتنا زیادہ میٹر پیدا ہو گیا اور انرجی بھی اس کے لیے نہیں چاہیے. میٹر پیدا ہو گیا بہت زیادہ کائنات میں, اس کے لیے انرجی میں نہیں چاہیے. کاؤنٹر انٹویٹیو لگتا ہے نا یہ آپ کو؟ ٹھیک ہے نا, کہ یعنی میس کوئی بھی ہو اس میں انرجی ہوتی ہے. تو میس بہت زیادہ وجود میں آیا یا میٹر وجود میں آیا بہت زیادہ, اور اس کے لیے انرجی بھی درکار نہیں. جی آپ پوچھیں. تو پھر یہ ڈارک انرجی کیا ہوگی؟ کیونکہ انفلیشن جو کی ہے وہ کچھ اور ہے. نہیں, ڈارک انرجی تھوڑی سی اب ہم جمپ کر گئے ہیں کافی آگے. بیسیکلی ڈارک انرجی وہی کام کرتی ہے جو اس میٹر نے کیا جس نے انفلیشن کاز کی. ڈارک انرجی اب بھی ایکسیلریشن ہو رہی ہے کائنات کی ایکسپینشن میں ڈارک انرجی کی وجہ سے. یہ میکینزم وہی ہے, اب اپنے ذہن میں رکھیں. وہی میں آپ کو بتانے لگا تھا کہ یہ ایکسپلوژن ہو کیسے گیا, یہ انرجی شروع میں کتنی پریزنٹ تھی اور وہ کس طرح سے پھر نئی انرجی میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا. تو میں نے آپ سے یہ کہا کہ انرجی جو ہے وہ نئی وجود میں آئی, نئے پارٹیکل وجود میں آئے. تو ہوا کیا, وہ کیسے وجود میں آئے انرجی کے بغیر؟ اس کا ایک لفظ میں جواب یہ ہے کہ انرجی جو ہے وہ ہمیشہ پازیٹیو نہیں ہوتی, بلکہ جو گریوٹی ہے وہ نیگیٹو انرجی پروڈیوس کرتی ہے. اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ آپ کا ایک بینک اکاؤنٹ ہے جس میں آپ کے پاس 100 روپے پڑے ہوئے ہیں, تو وہ بینک اکاؤنٹ زیرو بھی ہو سکتا ہے اور نیگیٹو -100 میں بھی جا سکتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا, اکاؤنٹ آپ کا مائنس میں چلا جاتا ہے, آپ بینکرپٹ ہو جاتے ہیں جب, تو اکاؤنٹ مائنس میں ہوتا ہے. تو یہ جو میٹر ہے اس کو آپ سمجھے کہ یہ جو آپ کے پاس کیش پڑا ہوا ہے اس کو ڈپکٹ کرتا ہے, اور گریوٹی جو ہے یہ ڈیٹ کو, یا آپ جو مائنس میں چلے گئے اس کو ڈپکٹ کرتی ہے. ابھی بتاتا ہوں آپ کو کہ کیسے. تو +100 اور -100 اگر یہ برابر ہوں گے تو آنسر کیا ہوگا؟ 0. یہی ہو رہا ہے کائنات میں. ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں, جو لوگ نیوٹن کی گریوٹی سے واقفیت رکھتے ہیں ان کے لیے یہ پکچر سفائس کرتی ہے. جو آئنسٹائن کی گریوٹی کی پکچر سے جن کو سمجھ ہے اس کی, وہ اس پکچر کو بے شک دیکھیں. ان دونوں ہی پکچرز میں گریوٹی جو ہے وہ انرجی ڈیفیسٹ یا نیگیٹو انرجی پیدا کرے گی. یہ بڑا ایک عجیب سا کانسیپٹ ہے, لیکن یہ اب سمجھ میں آ جائے گا تو بات انشاءاللہ واضح ہو جائے گی. تو یہاں پہ گریوٹی واپس پھینک رہی ہے, الٹا ریئیکٹ کر رہی ہے, یعنی کہ اپنی طرف کھینچ نہیں رہی بلکہ دور پھینک رہی ہے. یہی کانسیپٹ ہے, میں صحیح سمجھا؟ جی میں اس کو بھی ایکسپلین کرنے لگا تھا. جی یہی کانسیپٹ ہے. یہ جی انرجی جو ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ دیٹ از دا کیپیسٹی ٹو ڈو ورک. انرجی کسی کام کرنے کی قابلیت. جیسے کہ ایک سیل کے اندر, بیٹری سیل کے اندر یہ انرجی ہوتی ہے, وہ کیا کرتی ہے؟ وہ کام پروڈیوس کرتی ہے. وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں گھڑی کو چلانے کے لیے, ریموٹ کنٹرول کو, اینڈ سو آن سو فورتھ. تو انرجی کی کیپیسٹی ٹو ڈو ورک ہے. میٹر کی انرجی ہم آئنسٹائن کی جو ایکویژن ہے E=mc² اسپیشل ریلیٹیوٹی سے ہم جانتے ہیں کہ جو میٹر کا یا میس جہاں پر بھی ہوتا ہے اس میں بہت ساری انرجی ہوتی ہے. ایٹامک بام میں کیا ہوتا ہے؟ وہ جو میٹر کے اندر یا میس کے اندر انرجی پھنسی ہوئی ہوتی ہے اس کو ہم نکال دیتے ہیں. تو چھوٹا سا ایک مثال ہوتا ہے جو کہ تباہی پوری دنیا میں پھیلا دیتا ہے.
تو میٹر کے اندر کافی زیادہ انرجی ہوتی ہے, بہت ہی زیادہ انرجی ہوتی ہے میٹر کے اندر. تو میٹر کے اندر یعنی پازیٹیو انرجی ہوتی ہے. میٹر کی انرجی کچھ کرتی ہے, چاہے وہ ڈسٹرکٹیو کرے چاہے وہ کنسٹرکٹیو کرے. ایٹامک بام والی صورت میں وہ ڈسٹرکٹیو کام کرتی ہے, لیکن کام تو کرتی ہے. گریوٹی جو ہے وہ بالکل اس سے الٹ کانسیپٹ ہے. گریوٹی کیا کرتی ہے, دیکھیں یہ جو یہاں پر ہم جوپیٹر کو لے لیتے ہیں, یہ ایک گریویٹیشنل سسٹم کے اندر باؤنڈ ہے. یہ سورج کے گرد موو کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ کیوں موو کر رہا ہے, آپ اس کو نیوٹونین پکچر لے لیں, اس کی زیادہ آسان ہے کہ وہ ایک اٹریکشن کی وجہ سے, گریویٹیشنل اٹریکشن کی وجہ سے یہ اس کے گرد گھوم رہا ہے. اب مجھے اس کو اس سسٹم سے جدا کرنے کے لیے, اس کو پلک آؤٹ کرنے کے لیے مجھے انرجی لگانی پڑے گی. اگر یہ اس سسٹم میں نہ ہوتا تو مجھے کوئی انرجی اس میں نہ لگانی پڑتی, اس کی صرف پازیٹیو انرجی ہوتی جو میتھ سے آتی ہے. لیکن کیونکہ اب یہ گریویٹیشنل باؤنڈ سسٹم کا حصہ ہے, تو مجھے کیا کرنا پڑے گا, بجائے اس کے کہ یہ میرے لیے کوئی کام کرے, مجھے اس کو پلک آؤٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ انرجی لگانی پڑے گی. کیونکہ سن کی اٹریکشن جیسے دو میگنیٹس ہیں, میگنیٹک فیلڈ کے اندر دو میگنیٹس آپس میں وہ بالکل جڑے ہوئے ہیں, تو کیا کرنا پڑتا ہے, مجھے انرجی لگانی پڑتی ہے ان کو علیحدہ کرنے کے لیے. تو یہی کانسیپٹ یہاں پر یوز ہوتا ہے کہ گریوٹی جو ہے وہ انرجی ڈیفیسٹ پروڈیوس کرتی ہے, بجائے یہ کہ وہ کوئی کام کرے ہمارے لیے, وہ کام کرواتی ہے ہم سے, سو ٹو اسپیک, کہ ہم اس کو پلک آؤٹ کرنے کے لیے اس پر کام کریں. تو کیا ہو گیا, میٹر کی جو سمجھنے والی بات ہے موٹی سی, وہ یہ ہے کہ میٹر کی پازیٹیو انرجی اور گریوٹی کی نیگیٹو انرجی یہ دونوں بیلنس آؤٹ ہو جاتی ہیں, اور انرجی پیچھے کیا بچتی ہے, زیرو انرجی بچتی ہے. ابھی میں آپ کو اس آئیڈیا کو انفلیشن کے ساتھ جوڑتا ہوں. دیکھیں جیسے اس کو اسٹیون ہاکنگ نے بیان کیا, میں وہ پڑھ دیتا ہوں. Since gravity has negative energy on the scale of the entire universe, the positive energy of the matter can be balanced by the negative gravitational energy. یہ وہی بات جو میں نے آپ سے بیان کی. تو اس کا مطلب کیا ہے, جس کو میں نے آگے بیان کیا کہ this has an astonishing implication. The positive energy required for the creation of all the building blocks of matter could be cancelled out by the negative gravitational energy. Thus, matter particles could spontaneously come into existence in the empty space of the universe without requiring any energy. یعنی میٹر پارٹیکلز کے بننے سے پہلے اور بعد میں انرجی زیرو ہوگی. جیسے آپ مانیٹری ٹرمز میں اس کو لیں تو 100 روپے ہیں, اس کو آپ 200 کر دیں, اور نیگیٹو میں اپنے ڈیٹ کو بھی 200 کر دیں. کیش کو 400 کریں, ڈیٹ کو بھی 400 کریں, ٹوٹل کیا ہوگا, زیرو ہوگا. تو جتنا مرضی آپ پازیٹیو اس میں کرتے ہیں, ڈیٹ کو بڑھاتے جائیں تو ٹوٹل زیرو ہی رہے گا. تو یہ اس طرح سے ٹوٹل جو انرجی ہے وہ زیرو رہی پارٹیکلز کے بننے سے پہلے اور بعد میں. اس کو میں ذرا ایکسپلین کرتا ہوں ڈیٹیل. In other words, the net energy of the universe before and after the spontaneous formation of all the matter particles could remain zero, conserved اس کو کہتے ہیں. And therefore, there is no restriction on the creation of the whole universes. Because there is a law like gravity, the universe can and will create itself from nothing. ٹھیک ہے, اس کو جو ایلن گوتھ ہیں انہوں نے اپنے ایک لیکچر میں ایسے بیان کیا ہے کہ دیکھیں میٹر اور ریڈیشن, یا میٹر اور آپ اس کو انرجی کہہ لیں, اس کی پازیٹیو انرجی ہوتی ہے, اور جو گریوٹی ہے اس کی نیگیٹو انرجی ہوتی ہے. جتنی انرجی آپ بڑھتی جائے گی کائنات میں, جتنی انرجی بڑھتی جائے گی اتنے ہی گریوٹی کی نیگیٹو انرجی میں اضافہ ہوتا جائے گا. تو پازیٹیو انرجی جو میٹر کی اور ریڈیشن کی, کیونکہ میٹر اور ریڈیشن کیا کرتے ہیں, یہ جہاں پر بھی پائے جائیں گے یہ اسپیس کو بینڈ کریں گے یا گریوٹی پروڈیوس کریں گے. ٹھیک ہے, وہ بینڈنگ آف اسپیس آئنسٹائن کی گریوٹی کی پکچر. اینی وے یہ جہاں پر ہوں گے یہ گریوٹی پروڈیوس کریں گے اپنی ہیوینس کی وجہ سے. تو یا آپ نیوٹونین پکچر میں اس کو لے لیں کہ دو میسج جو ہیں وہ اٹریکٹ کرتے ہیں آپس میں, جیسے نیگیٹو پازیٹیو چارجز کرتے ہیں. تو جب بھی میٹر ہوگا وہ گریویٹیشنل انرجی اتنی ہی پروڈیوس کرے گا. تو کیا ہوگا کہ میٹر کو میں جتنا مرضی اضافہ کرتا رہوں, ساتھ ساتھ نیگیٹو گریویٹیشنل انرجی پیدا ہوتی رہے گی اور دونوں آپس میں کینسل آؤٹ کر دیں گی. تو ہمارے پاس کیا بچے گا, زیرو. اس کو ایلن گوتھ کہتے ہیں کہ یونیورس از اے فری لنچ, کہ یونیورس مفت میں, جس کو آپ اپنی وہ زبان میں اکثر کہتے ہیں کہ جی یہ مفتہ ہے,
تو سو ٹو اسپیک یہ ایک مفت میں ہمیں کائنات از اے فری لنچ، کہ یہ اس کے لیے، اس کے بننے کے لیے ہمیں کوئی انرجی نہیں چاہیے تھی، یہ اسپونٹینیسلی ایک اسپیک آف اسپیس کے طور پر وجود میں آئی اور اس کے بعد پھر پھیلنا شروع ہوئی، پھیلاؤ میں نیا میٹر پیدا ہوا انرجی کی کسی ضرورت کے بغیر۔ اچھا، اب میں انفلیشن کو آپ کو ایکسپلین کرنے لگا ہوں، جو وہ ڈارک انرجی کی بھی بات کر رہے تھے، وہ انفلیشن بیسیکلی ڈارک انرجی سے ہی ڈریون ہوتی ہے۔ دیکھیے پہلے 32 سیکنڈز میں کیا ہوا، بلکہ اس کو فرسٹ 10⁻³ سیکنڈ نہیں کہنا چاہیے، انفلیشن جو ہے یہ یہاں پر ایک ٹائپو ہے، انفلیشن جو ہے اس سے بھی چھوٹے وقت میں ہو کر ختم ہو گئی۔ تو جو اسپیک وجود میں آیا تھا اس کو بیبی یونیورس میں کہہ رہا ہوں، وہ فریکشن آف سیکنڈ میں ایک دم وجود میں آیا اور ود ان نو ٹائم بیسکلی اس کو ہم بیبی یونیورس کہہ رہے ہیں۔ یعنی وہ اب یہ نہ سمجھے کہ یونیورس ہے وہ ایک ایمٹی اسپیس ہے، اس کے اندر کوئی میٹر شیٹر نہیں ہے۔ اس کی ایکسٹریملی فاسٹ ایکسپینشن ہوئی، تو وہ ایک الیکٹران سے بھی چھوٹے سائز سے، ایک گریپ فروٹ کا یہ گولف بال کا سائز، اتنے سائز میں کئی گنا زیادہ، اس کے مطلب لاکھوں کروڑوں، آپ ہم شمار میں نہیں آ سکتا کہ یہ کتنی فاسٹ ایک دم یکمشت ایسے ہوا کہ وہ کچھ نہیں تھا اور ابھی ایک سیکنڈ بھی نہیں گزرا کہ ایک کائنات ایک بال کی صورت میں وجود میں آ گئی۔ یہ اس کے بعد یہ ایکسپینشن جو ہوا، ایک اسپیک جب بنا تھا اس میں ایکسپینشن ہوا، تو یہ کیوں ہوا؟ یہ اس وجہ سے ہوا کہ اس اسپیک کے اندر a patch of an unusual matter موجود تھا، جس کو ریپلسو گریوٹی مٹیریل کہتے ہیں یا فیول آف انفلیشن کہتے ہیں۔ یہ ریپلسو گریوٹی میٹر کیوں موجود تھا وہاں پر، اس کی بھی پیچھے مختلف تھیریز ہیں، اس کی ڈیٹیل میں ابھی ہم نہیں جائیں گے، وہ اگلے لیکچر میں کہیں دیکھ لیں گے۔ تو یہ وہ ایک اسپیک وجود میں آئی، اس اسپیک کے اندر ایک بہت ہی چھوٹا سا، اس اسپیک پہلے ہی چھوٹا تھا، اس کے بھی ایک بہت ہی چھوٹے حصے میں تو آلموسٹ نتھنگ ہو گیا، ایک ایسا میٹر موجود تھا جو عام میٹر جیسا نہیں ہے۔ اور آئنسٹائن کی جو گریویٹیشنل تھیوری ہے جنرل ریلیٹیوٹی، وہ پریڈکٹ کرتی ہے کہ ایسا میٹیریل ایکسٹریم سچویشن میں ہونا چاہیے، تو وہ میٹیریل وہاں پر موجود تھا، اور وہ میٹیریل ایک اسپیک کے اندر تھا، اور اس کے اندر میس اتنا زیادہ تھا کہ وہ چاند سے بھی زیادہ بھاری تھا، لیکن تھا وہ ایک یعنی بالکل ایک اسپیک کے اندر محسوس تھا، کیونکہ وہ نیگیٹو یا ریپلسو گریوٹی پروڈیوس کرتا تھا۔ نارمل میٹر کیا ہوتا ہے اس میں اور اس ریپلسو گریوٹی میٹیریل میں ایک فرق ہے۔ نارمل میٹر جیسے میں نے آپ کو کہا اٹریکٹیو گریوٹی پروڈیوس کرتا ہے، اگر نارمل میٹر سورج کا ہے تو وہ میٹر کو باقی زمین کو، جوپیٹر وغیرہ کو قریب لے کر آئے گا اور ایک سسٹم میں وہ باؤنڈ ہو جائے گا۔ جو نیگیٹو گریوٹی مٹیریل ہے وہ انفجار کا باعث بنتا ہے، وہ جیسے ایک ایکسپلوژن ہوتا ہے، وہ اس طرح سے نارمل گریوٹی نارمل میٹر کی اٹریکٹ کرتی ہے۔ یہ والا جس کو جو لوگ کوانٹم فزکس کو جانتے ہیں، آپ سمجھ لیں کہ یہ فالس ویکیوم ہے، جس کے اندر انرجی منیمم انرجی سے اوپر کی موجود ہے، اور یہ فالس ویکیوم جو ہے انسٹیبل ہے، اور یہ ریپلسو گریوٹی پروڈیوس کرتا ہے، کیونکہ ایکسٹریم سچویشن ہے، یہ انرجی ڈینسٹی اتنی ہائی ہے ایک اسپیک کے اندر کہ ایسا ہونا چاہیے عقلی طور پر۔ تو اس میں انفجار، اس میٹیریل میں بیسیکلی انفجار ہوا، اور اس میٹیریل نے بجائے چیزوں کو قریب لانے کے ایکسپلوڈ کیا، باہر کی طرف پش کیا، اس کو نیگیٹو پریشر بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ ایلن گوتھ نے یہ انالوجی ڈرا کی ہے، جیسے آپ ویکیوم کلینر سے نا کسی چیز کو آپ سک کرتے ہیں نا باہر کی طرف بہت تیزی سے، تو یہ نیگیٹو پریشر یہ کرتا ہے، جو پازیٹیو پریشر ہے وہ آپ دیکھیں نا کہ پریشر آپ کو محسوس ہوتا ہے، آپ کے اوپر کوئی ہوا کا پریشر ہے یا کچھ بھی ہے، آپ پہ پریشر محسوس ہوتا ہے، وہ آپ کو اندر کی طرف وہ آپ کو یعنی کیا کہتے ہیں کہ سکویز کرے گا۔ یہ نیگیٹو پریشر ہے، اس کے بالکل الٹ یہ باہر کی طرف پھیلاؤ کا سبب بنے گا۔ تو دیکھیں ایلن گوتھ نے اس کو کیسے بیان کیا، جو کہ فاؤنڈر ہے اس تھیوری کے۔ Whenever a normal material expands, its density goes down, but this repulsive gravity material behaves completely differently. As it expands, the density remains constant. That means that the total amount of mass contained in the region increased during inflation by a colossal factor. وہ اس کو تھوڑا سا ٹیکنیکل طریقے سے انہوں نے یہاں پر بتایا ہے کہ دیکھیں نارمل ایک میٹر ہے، یہ گلاس پڑا ہوا ہے، اور
اس کے ارد گرد کی اسپیس جو ہے وہ ایکسپینڈ ہوتی چلی جا رہی ہے. تو کیا ہوگا کہ ڈینسٹی ہم کیا کہتے ہیں کہ میس پر یونٹ والیوم. اب والیوم اب بڑھاتے جائیں, کائنات کو ایکسپینڈ کرتے ہیں, اسپیس بڑھاتے جائیں, اور یہ اتنا ہی اس کا میس رہے, تو کیا ہوگا کہ اس کی ڈینسٹی ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گی, کیونکہ والیوم بڑھ رہا ہے. ڈینسٹی کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ والیوم انرجی پر یونٹ والیوم یا میس پر یونٹ والیوم. والیوم بڑھاتے چلے جائیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کی انرجی 5 کلو جاؤل سو ٹو اسپیک اگر ہے, اور میں اس کو والیوم بڑھاتا جا رہا ہوں, اسپیس بڑھاتا جا رہا ہوں, تو اسپیس 10 سے 20 کر دوں, تو آپ دیکھیں نا کہ یہی 5 پہلے 10 سے ڈیوائڈ ہوگا, یا اس کو 20 پہ ڈیوائڈ کروں یا 30 پہ ڈیوائڈ کروں, تو یہ اس کی ڈینسٹی نیچے جاتی رہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو ریپلسو گریویٹی مٹیریل تھا, اس کی ایک بڑی پیکیولر پراپرٹی تھی, خاص پراپرٹی تھی. ایک تو اس نے انفلیشن کاز کی, اس کی گریویٹی نارمل گریویٹی نہیں تھی. ٹھیک ہے, دوسرے پیکیولر پراپرٹی یہاں پر انہوں نے بیان کی ہے کہ جب یہ ایکسپینڈ ہوا تو اس کی والیوم اگر بڑھتا جاتا اور یہ اتنا ہی رہتا یہ جتنا تھا, تو ظاہر ہے کہ یہ گیلیکسیز وغیرہ کا میٹیریل ہمارے پاس موجود نہ ہوتا, صرف اتنا میٹیریل تھا اس کے اندر کہ ایک چاند وجود میں آ سکتا ہے یا 2 چاند وجود میں آ سکتے ہیں. اب وہ جب یہ اسپیس جو ہے وہ انکریز ہوئی ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ یہ میٹیریل بھی کلوزلی انکریز ہوا ہے, سیلف ریپلیکیٹ ہوا ہے, ڈبل ہوتا ہے. اس کو جو لوگ کوانٹم ویکیوم کو جانتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ یہ اسپیس کی اپنی انرجی ہے, جو کہ جب اسپیس انکریز ہو رہی ہے تو ساتھ ساتھ یہ انرجی بھی پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے. تو اس نے کیا کیا کہ جب اس نے اپنی ڈینسٹی برقرار رکھی, اسپیس ایکسپینڈ ہو رہی ہے, اس کی ڈینسٹی برقرار ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فارمیشن آف نیو ریپلسو گریویٹی میٹر, میسو سیلف ریپلیکیشن, کہ یہ اس نے اپنی تعداد میں بے تحاشا اضافہ کی. ابھی کائنات ایک گولف بال کے سائز کی ہے. آپ دیکھیں جب انفلیشن ختم ہو جائے گی اور اس میں اضافہ بھی ختم ہو جائے گا, تو اتنا چھوٹا اسپیک جس میں چاند جتنی اس کی میسو تھا, وہ اب گولف بال کے سائز میں وہ سارا کا سارا میٹر پیدا ہو چکا ہے. یہاں سے آگے آپ کی جو نارمل پکچر ہے کہ یونیورس ایکسپینڈ کرتی جائے گی, جس کو آپ بگ بینگ کہتے ہیں, وہاں سے پکچر مل جائے گی, اور وہ جو بگ بینگ ماڈل ہے اس کے ساتھ مرج ہو جائے گی پکچر. تو یہ بگ بینگ سے پہلے کیا ہوا, بگ بینگ کو کس نے کاز کیا, یہ اس کی ایک تھیوری ہے انفلیشن. تو ٹوٹل انرجی لیکن کیا ہوئی, وہ کنزرو رہی ڈسپائٹ انارمس سیلف ریپلیکیشن آف ریپلسو گریویٹی میٹر, کیونکہ گریویٹی چاہے اٹریکٹیو ہو چاہے ریپلسو ہو, وہ نیگیٹو کردار ادا کرتی ہے, نیگیٹو انرجی کو پروڈیوس کرتی ہے. تو ٹوٹل انرجی جو ہے وہ 0 رہی, پازیٹیو انرجی آف سیلف ریپلیکیٹیو مٹیریل اور اس کی نیگیٹو گریویٹیشن انرجی, آنسر آئے گا 0. اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ پارٹیکل انسٹیبل تھا, جیسے ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس ہوتے ہیں نا, انسٹیبل ہوتے ہیں, وہ ڈیکے کرتے ہیں. تو یہ پارٹیکل ڈیکے کرنا شروع کیا اس نے آہستہ آہستہ. تو جب اس نے ڈیکے کرنا شروع کیا تو یہ جو عام میٹر پارٹیکلز ہیں ان میں ڈیکے کر گئے, اور وہ عام میٹر پارٹیکلز پھر ظاہر ہے کہ اٹریکٹیو گریوٹی پروڈیوس کرتے تھے. تو انہوں نے جتنا گیسز تھیں ان کو, گیسز ظاہر ہے کہ انرجی ہوتی ہے ان کے اندر, تو وہ گیسز ہو یا میس ہو یا جو بھی چیز ہو, وہ اٹریکٹیو جب گریوٹی اس کی ہوگی تو وہ میس کو اکٹھا کرے گا آپس میں, تو جڑنا شروع ہوں گی چیزیں. تو آل دو یونیورس پوری ایکسپینڈ ہوتی رہی, لیکن لوکلی جو ہے وہ ڈینس میٹیریل کی وجہ سے اس میں سٹارز اور گیلیکسیز بننا شروع ہو گئے. تو یہ کائنات کی ان نٹ شیل ابھی پوری ایک پکچر بن جاتی ہے. دیکھیں میں اس کو آپ کو یہ دوبارہ دکھا دوں, یہ ان اے بگر اسکیل, تاکہ آپ کی نظر سے وہ اوجھل نہ ہو, ڈیٹیلز میں آپ گم نہ ہو جائیں. کہاں گئی جی, یہ ہے جی, دیکھیں یہ یہاں پر کوانٹم فلکچویشن ہوئی, ایک اسپیس وجود میں آئی, اور اس کے بعد انفلیشن ہوئی, وہ پھیلتی چلی گئی, اور انفلیشن کے دوران سارے میٹر, جتنا مٹیریل ہمیں چاہیے کائنات کے اندر, جتنا آج موجود ہے وہ بن گیا یہاں پر. اور اس کے بعد پھر یہ انرشیا کی وجہ سے انفلیشن کے بعد بھی, حالانکہ وہ انفلیشنری میٹر ختم ہو گیا لیکن ایکسپینڈ کرتی گئی. اور اس کے بعد پھر وہ جو جی گریوٹی میٹیریل, جو نارمل گریوٹی میٹیریل پیدا ہوا, اس نے کلسٹرز بنانا شروع کیے, اور کرتے 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 یہ فرسٹ اسٹارز اور گیلیکسیز وجود میں آنا شروع ہو گئے. درمیان کی پکچر میں نے تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دیا. تو ابھی دیکھیں میں اس کا آپ کو ایک ریکیپ دیتا ہوں.
اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ اور بس کتنا وقت بچتا ہے. یہ پکچر لیکن ابھی جاری ہے, اگلے لیکچر میں نے اس کو مزید کھولوں گا آپ کے سامنے. بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اگلے لیکچر میں اس سے پیچھے لے کر جاؤں گا اس پکچر کو. اس پکچر کو مزید نہیں کھولوں گا, اس کو آپ اپنے وقت میں پڑھ سکتے ہیں, میں آپ کو ریفر کر دوں گا لٹریچر کی طرف. تو ہوا کیا, دیکھیں جیسے ببلز بنتے ہیں باس کے اندر, وہ آپ پکچر لے کر آئیں بہت چھوٹے سے اسپیک آف اسپیس کے اندر جو کہ آلموسٹ نتھنگ ہے. اس کے اندر کوانٹم فلکچویشنز کے ذریعے سے مختلف کائناتیں پیدا ہو سکتی تھیں, تو ہماری کائنات بھی ایسے پیدا ہوگی. اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ جو ایک اسپیک آف اسپیس پیدا ہوا تھا, اس کے اندر ایک چھوٹا سا میٹیریل, ایک پیچ موجود تھا, چھوٹا سا پیچ موجود تھا جس کے اندر ریپلسو گریویٹی میٹر پایا جاتا تھا. یہ میٹر اس کو نہیں کہنا چاہیے, یہ بڑی عجیب سی ایک چیز تھی جو پریڈکٹ کرتی ہیں ہماری سائنٹیفک تھیریز, خاص طور سے جنرل ریلیٹیوٹی کی, اس کو ہونا چاہیے تھا. اس نے کیا کیا, یہ پھٹا. اس کے پھٹنے سے کیا ہوا کہ انارمس سیلف ریپلیکیشن ہوئی اس میٹیریل میں. انارمس جب اس میں سیلف ریپلیکیشن ہوئی تو اس کا نیا میٹیریل بھی وجود میں آیا. وہ میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ وہ انرجی کے بغیر کیسے وجود میں آ گیا. یعنی انرجی تو شروع میں صرف چاند جتنی تھی, تو باقی تمام میٹیریل کے لیے کہاں سے وجود میں آ گئی, اس لیے ہم نے یہ نیگیٹو اور پازیٹیو انرجی کا بیچ میں کانسیپٹ لے کر. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. اور اس کے بعد لو اینڈ بیہولڈ یہ ڈکے ہوا, اور یہ تمام کام یہاں پر ہو چکا ہے کائنات کے فریکشن آف اے سیکنڈ میں. اس کے بعد جو نارمل ایکسپینشن اس کی ہوتی رہی, بلکہ یہاں پر نارمل نہیں, یہاں پر پھر بڑی فاسٹ ایکسپینشن ہوگی. تو سلو ڈاؤن آہستہ آہستہ ہوتی ہے ایکسپینشن, سلو ڈاؤن ہونا شروع ہوئی اس کی ایکسپینشن. اور ابھی ایکسپینشن جو ہے وہ کچھ عرصے سے ڈارک انرجی کا انہوں نے ذکر کیا, وہ اسی قسم کا میٹیریل جو ہے, دیکھیں ٹگ آف وار جاری ہے نا, اس قسم کا جو میٹیریل تھا اس نے باہر کی طرف ایکسپلوڈ کیا, اور جو نارمل میٹیریل ہے وہ اندر کی طرف پش کرتا ہے, تو ایکسپینشن کو وہ سلو کرتا ہے. تو اس باہر کی طرف اور اندر کی طرف کا ایک ٹگ آف وار تھا, یعنی جیسے رسا کشی ہوتی ہے. تو یہاں پر کم از کم گریوٹی اس حد تک ون کر گئی کہ اس نے لوکلی کچھ کلسٹرز جو ہے نا گلیکسیز وغیرہ بنانے شروع کر دی, اس کی وجہ سے بننا شروع ہو گئی. لیکن ٹوٹل میں ایکسپینشن جاری رہی, اور لیکن ایکسپینشن سلو ہوتی گئی جو یہ جو گریوٹی باؤنڈ سسٹمز ہیں یہ وجود میں آتے گئے, اور ان کی وجہ سے ظاہر ہے کہ وہ سلو ہوتی گئی. لیکن اب کچھ عرصے سے یہ اس قسم کا جو میٹیریل ہے جو کہ سارا کا سارا ڈکے نہیں کیا تھا, بیک گراؤنڈ میں موجود تھا, یہ اب بھی جو اسپیس ہے اس کے اندر موجود ہوتا ہے. تو وہ میٹیریل جو ہے اس میں یہ ڈائلیوٹ نہیں ہوتا ہے اتنے آرام سے جتنے آرام سے دوسرا میٹیریل ہوتا ہے. تو یہ اس ٹگ آف وار میں پھر یہ میٹیریل جو ہے, کیونکہ یہ آہستہ آہستہ ڈیگریڈ ہوتا ہے اور یہ پرسسٹ کرتا ہے, تو اس کی وجہ سے پچھلے 4-5 سال سے پھر جو ایکسپینشن ہے یونیورس کی وہ بہت تیزی سے ہونا شروع ہو گئی ہے, دوبارہ ایکسلریشن ہو گئی ہے. اس بات کی وجہ سے ڈارک انرجی کا کانسیپٹ اسی کو کہتے ہیں, اسی کی وجہ سے نوبل پرائز بھی ملا تھا لوگوں کو. یہ خیر اس سے دور چلی جاتی ہے بات, یہ کویشچن ہوا تھا تو میں نے تھوڑا سا اس کو بیان کر دیا. اس کو آپ باقی حضرات اپنے ذہن سے نکال دیں, غلط مبحث کا باعث بنے گی یہ بات. یعنی جو بات آپ کو بتانی تھی وہ بس یہاں پر مکمل ہو گئی. اور ابھی جو میں نے آپ کو ساری پکچر پریزنٹ کی ہے, اس کو میں اپنی اس کتاب کے اندر, یہ المارٹ سے اویلیبل ہوگی آپ کو پرنٹ فارم میں, اس کے اندر میں نے یہ سارا پکچر کھول دی, یہ جو آپ کے سامنے بیان کی. تو اس میں اب یہ ہے کہ یہ کام آگے بڑھ رہا ہے. اس کتاب کا سیکنڈ ایڈیشن میرے پیش نظر تھا, لیکن سیکنڈ ایڈیشن میں صرف یہ اسٹیون ہاکنگ کا یہ مقدمہ یا نیو فزکس کا نہیں, بلکہ ایک وائڈر چیز پروڈیوس کر رہا ہوں, جس میں ہم فزکس بیسڈ ایتھیزم, بایولوجیکل بیسڈ ایتھیزم, اس کو سمجھیں گے, ان کی تھیریز کو سمجھیں گے. یہ جو میں نے بیان کیا کہ ہم پہلے پرابلم کو ایکسپلین کریں گے وہ کیا ہے, اس کو سمجھیں گے, اور اس کے بعد پھر ہم اس کا ایک انالیسس کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کی سائنس کے لحاظ سے اس میں کیا کمی بیشی ہے, کیا ہے اور کیا نہیں ہے. تو اس میں کیا ہوگا, فزکس بیسڈ, بایولوجیکل بیسڈ, ایوولوشنری بیسڈ ایتھیزم, اور جو مائنڈ اور باڈی پرابلم ہے, روح کا وجود ہے نہیں ہے, وہ ساری چیزیں.
تو یہ ایکسپینڈ ہو جائے گا کام اس سب میں. اور پھر مذہب کا بنیادی مقدمہ اس کتاب کا ابھی بھی لاسٹ چیپٹر ہے, ایپیلوگ کے طور پر وہ موجود ہے, تو وہ بھی موجود رہے گا. اور اس میں قرآن مجید سے بیسیکلی ہم کمپیئر کنٹراسٹ کریں گے کہ قرآن مجید جس تھیولوجی کی بات کرتا ہے کیا وہ رد ہوتی ہے اس سارے پکچر سے, یا کیا ہوتا ہے کیا. تو ہم یعنی پھر اس کا انالیسس کریں گے امپارشل قسم کا, ایک کہ کیا اس سے انکار ہوا اور کیا انکار نہیں ہوا, کیا پکچر بنتی ہے. اور اس کے بعد پھر ہم جو فریکوینٹلی آسک کوشچنز ہیں جو کہ مذہب پر اعتراضات کیے جاتے ہیں, مثال کے طور پر دنیا میں اتنی تکلیف کیوں پائی جاتی, انسان یا ہماری کائنات کو اسپیشل تو نہیں ہے. مذہب تو کہتا ہے کہ انسان بڑی ایک اسپیشل, ایک اشرف المخلوقات میں سے ایک ہے اور بڑی اسپیشل ہے. تو اس کا پھر کیا صورتحال ہے, اور یہ جو ڈیزائن ہے اس کو تو ایکسپلین کر دیا ایوولوشنری تھیوری نے. تو یہ ہم ساری چیزیں, اور پھر ہو میڈ گاڈ, یہ بھی کوشچن خاص طور سے ایک چیپٹر میں ہم مکمل اس کتاب میں ڈسکس کریں گے. ابھی یہ کتاب میں بریفلی موجود ہے, نیکسٹ ایڈیشن جب اس کتاب کا آئے گا تو یہ سب چیزیں انکمپس کرے گا. اگلے لیکچر میں ہم لوگ یہ دیکھیں گے, میرے خیال ہے اس کے 3 سے 4 لیکچرز ہوں گے. اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے, جیسے میں نے آپ کو بار بار بتایا, ہاکنگ ہارٹلز نو باؤنڈری پروپوزل, کہ ہاکنگ نے ابھی سٹیج 1 سے پیچھے لے جا کر ٹائم سے بھی آپ کی جان چھڑوا دیں. وہ کہیں گے کہ ٹائم ایگزسٹ نہیں کرتا, تو واٹ came before the big bang, یہ کوشچن بیسیکلی ایک نان کوشچن ہے, یہ کوشچن ہی غلط ہے, یہ ان کا کہنے کا مقصد ہوگا. اور وہ ایک پوری تھیوری ڈیولپ کریں گے جس سے ٹائم جو ہے اس سے آپ کی جان چھڑوا دیں گے. If it's good for you, if you're in, you know, or it's bad, I don't know. لیکن بہرحال اچھا, پھر کچھ فزسسٹ نے ٹائم اسپیس ہر چیز کو ختم کیا, جو ولنکن وغیرہ ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ایک کوانٹم کیا اس کو بولتے ہیں, کیا اس کو بولتے ہیں کہ جو کوانٹم ٹنلنگ کے طریقے پر کائنات جو ہے وہ ایبسلیوٹلی نتھنگنیس سے کیسے وجود میں آ, تو وہ پھر ہمیں لے جائے گی کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ لاز آف فزکس جو ہے وہ موجود تھے, اور لاز آف فزکس نے اس طرح کی کائنات ایبسلیوٹلی نتھنگنیس سے وجود میں آ گئی. تو ہم دیکھیں گے کہ پکچر کو ہم اور پیچھے لے کر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ہاکنگ ہارٹل نو باؤنڈری پروپوزل اور لاز آف فزکس, یہاں تک جب بات چلی جاتی ہے تو پھر خدا کے وجود کے بارے میں تھیولوجیکل امپلیکیشن اس کی کیا ہے. میں اپنے آپ کو خوش قسمت محسوس کرتا ہوں کہ یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اسٹیون ممفرڈ, یہ برٹش فلاسفر ہیں, میں نے ان سے یہ لاز آف فزکس پڑھے ہوئے ہیں, اور ان کی تھیوری اور جناب جاوید غامدی صاحب کی جو تھیوری ہے لاز آف فزکس کے بارے میں, وہ کہ وہ کیا ہوتے ہیں, وہ بالکل سیم تھیوری ہے. تو میں نے یہ 2 میرے اساتذہ ہیں, کولیبریٹو کام یہ کرتے ہیں, یہ نارویجن یونیورسٹی آف لائف سائنسز سے ہیں, رانی اور یہ اسٹیون ممفرڈ ہیں. یہ دونوں اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس کو ہیڈ کر رہے ہیں, یہ ہیڈ آف میٹا فزکس ہیں. اینی وے ان کی جو یہ کتاب ہے اور ان کی سپرویژن کے اندر میں نے یہ لاز آف فزکس والا جو کام کیا تھا وہی اس کتاب میں میں نے پھر انکارپوریٹ کیا, اور اسی کی بیسس پر بہت ساری ہم نے جو خلط مبس ہوتا تھا فزکس وغیرہ کے اندر وہ ہم نے اس کو دور کیا. اور آپ دیکھیں گے کہ لاز آف فزکس اتنا بڑا معمہ ہے اور اتنی زیادہ پرابلم کریٹ کرتے ہیں کہ ان کو پہلے کلیریفائی کرنا ہے کہ لاز آف فزکس ہوتے کیا ہیں, اور اس کے بعد پھر دیکھنا کہ ان کی تھیولوجیکل امپلیکیشنز خدا کے وجود کے بارے میں کیا امپلیکیشن ہوگی. کیونکہ ابھی صورتحال یہ بن رہی ہے either laws of physics or God, ہمیں laws of physics چاہیے, یہ سفیشینٹ ہے, خدا ہمیں ایکسپلینیشن کے لیے کائنات کی نہیں چاہیے. تو نیچرلسٹک پکچر میں مکمل ہو جاتی ہے پکچر اگر آپ لاز آف فزکس سے شروع کریں اور خدا کا بیچ میں کوئی عمل دخل. تو یہ دونوں چیزیں بھی میں نے نیکسٹ لیکچر میں آپ کے سامنے پیش کرنی. اس کے بعد پھر ہم ان سب چیزوں کا تجزیہ کریں گے انشاءاللہ سائنس کے لحاظ سے بھی اور تھیولوجی کے لحاظ سے. تو یہاں پر میں جس کو ختم کرتا ہوں, اور ظاہر ہے کہ جی یہ میرے اکیلے کا کام نہیں ہے, اس میں بیک اینڈ پہ بہت زیادہ لوگ انوالو ہیں, اور یہ تمام اساتذہ جس میں ہمارے استاذ جناب ریحان احمد یوسفی صاحب بھی شامل ہیں. تو یہ کولیبریٹو قسم کا کام ہے جو کہ ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ آپ کے پاس ایک کتاب تو آ گئی ہے جس کو آپ پڑھ سکتے ہیں, ان ساری چیزوں کو ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں, اور
اس کتاب کا جو اپ ڈیٹڈ ایڈیشن ہے وہ ایک مکمل آپ سمجھ لیں کہ ایک اس میں ہر چیز آ جائے گی، روح، خدا، علم اور یہ جو فزکس بیسڈ اور بایولوجیکل بیسڈ ایتھیزم ہے، سائنس بیسڈ، تمام اس کے ایک امبریلا بن جائے گا جس کے اندر یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آ جائیں گی. تو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ایکچولی ہینڈ ریز کرنے کی نا آپشن، آپ سوال کر لیں، کوئی بات نہیں، اب تو کر لیے، کر لیں سوال. جی وہ ہینڈ ریز کرنے کی آپشن ایکچولی شاید جو ہے نا وہ میرے سے وہ مل نہیں رہی تھی. یہ جو آج کی ڈسکشن ہوئی ہے اس کے حوالے سے تو مطلب بہت ڈفرینٹ اینگلز میں کویسچنز ہو سکتے ہیں، لیکن میں اس میں جو اینگل ایک سمجھتا ہوں جو کنکلوژن کی طرف جانے کے لیے زیادہ فاسٹ میرے خیال میں ہو سکتا ہے، وہ میں اس حوالے سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فلسفیکل چیز ہے یا ایک سائنٹیفک چیز ہے، تو جب ہم نے یہ ایک نیا میٹر جس کی پراپرٹی ایک نارمل میٹر سے ڈفرینٹ ہے، جس کو ہم نے جس طریقے سے ڈیکے ہو کے وہ دوبارہ نارمل میٹر کی پراپرٹیز میں واپس جا رہے ہیں، تو یہ سائنٹیفک ڈسکشن بھی یوں لگ رہا ہے کہ جیسے کہیں نہ کہیں جا کے ایک فلسفیکل ڈسکشن بن رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ، کیونکہ تھیوری خود ایک فلسفیکل چیز ہوتی ہے، تو یہ جو ڈسکشن ہے کہ کیا چیز سائنٹیفک ہے اور کیا چیز فلسفیکل ہے، تو اگر اس طریقے کی کسی تھیوری کے اوپر ہم نے کسی سائنٹیفک ڈسکشن کو لے کر چلنا ہے، تو اس سے تو بہتر ہے کہ ہم پھر فلسفیکل ڈسکشن میں رہ کے ہی بات کر لی جائے. اس ساری چیزوں کو مطلب میں یہ کویسچن ہے میرا کہ یہ ان دا بیسک یہ فلسفیکل ہی ہے، یہ سائنٹیفک نہیں ہے. یہ میرا کویسچن ہے کہ یہ سائنٹیفک کیسے ہے، پھر ہم جس لیول پہ جا کے اس کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں تو ان ہول یہ ہمیں ایک فلسفیکل چیز ہی لگ رہی ہے. اس طرح کی اور بہت سی تھیوریاں ہم اگر ارسطو، بقراط، سقراط اور ان کو لے کے آئیں، یا آج کل کے دور میں بھی ہم ایک چیز کریٹ کرتے ہیں اور اس میں سے نتائج اخذ کرتے ہیں، تو وہ یہ اسی طرح کی چیز ہی ہو رہی ہوتی ہے جو کہ آج ہم نے اس میٹر، نیا میٹر انٹروڈیوس تو نہیں، مطلب جو اس کی ڈسکشن کی. یہ میرا کویسچن ہے. جی اس میں عرض یہ ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ اس میں کچھ انفرنسز اسی قسم کے پائے جاتے ہیں جو کہ میٹا فزیکل انفرنسز ہیں، اور جو نیو فزکس ہے یا تھیوریٹیکل فزکس ہے اس پر یہ ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اس میں جو تھیریز وغیرہ ہوتی ہیں وہ تمام کی تمام، جیسے کہ ملٹی ورس تھیوری ہے، وہ ابھی تک ٹیسٹڈ نہیں ہے. یعنی میٹا فزکس اور فزکس میں بنیادی فرق کیا ہے؟ میٹا فزکس کے اندر ہم کلاسیکی طور پر تو یہ کرتے تھے کہ بس ذہن کا استعمال کرتے تھے اور ذہن سے ہم کرتے چلے جاتے تھے انفرنسز، اور جو مشاہداتی کائنات ہے اس سے تو بالکل انفر ہم نہیں کرتے تھے کلاسیکی سینس میں. جو پلیٹو وغیرہ کا جو نقطہ نظر جس نے یہاں ہماری دنیا میں بہت عرصے حکومت کی ہے. اور سائنس نے کیا چیز پیدا کی؟ سائنس نے یہ چیز پیدا کی کہ ہم مشاہدہ کریں، ہم تجربہ کریں اور اس کے بعد علم پیدا کریں. اچھا، یہ تجربہ، مشاہدہ، اس کے ذریعے سے علم حاصل ہونا نہیں ہونا، یہ پھر اس کے پیچھے کچھ فلسافیکل بیک گراؤنڈ ہے. لیکن اس کا جو پھر آپ ایک پریگمیٹک طریقے سے دیکھیں تو کم از کم یہاں پر بات آ جاتی ہے کہ جو چیز آپ کی آبزرویشن میں آتی ہے، چاہے ڈائریکٹلی چاہے انڈائریکٹلی آئے، اس کی بیسس کے اوپر آپ اپنی تھیریز کو فارمولیٹ کرتے ہیں، اور انہی سے چلتے چلتے آپ کیا کرتے ہیں، یعنی لاجیکلی یہ کیوں بالکل کنسسٹنٹ ہو جاتی ہے کہ آپ اس کو میتھمیٹیکل فارمولیشن میں ڈھالتے ہیں. میتھمیٹیکل فارمولیشن میں ڈھالتے ہیں تو یہ انکنسسٹنٹ نہیں ہو سکتی، لاجیکل رہے گی. یہ کنسسٹنٹ ایک پکچر بناتے ہیں اور اس میں پھر وہ جو میتھمیٹکس ہے وہ بہت ساری پریڈکشنز کرتا چلا جاتا ہے. جیسے کہ یہ جو ملٹی ورس ہے یہ بھی میتھمیٹیکل ایک پریڈکشن ہے ہماری تھیوریز کی، یا ایسا اینٹی گریویٹی میٹر پایا جانا چاہیے تھا، یہ آئنسٹائن کی جو گریویٹیشنل تھیوری ہے اس کی یہ پریڈکشن ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. تو دیکھیں کہ آپ ہماری پریڈکشن تو ایز سچ ایک فلسفیکل چیز ہوگی نا. ایک منٹ میں اسی طرف آ رہا تھا کہ دیکھیں یہاں پر ایک جو اسٹرکٹ چیز پائی جاتی ہے وہ یہ کہ ہم آبزرویشن پر بہت زور ڈالتے ہیں. آبزرویشن سے جیسے ہم جو سب ایٹامک پارٹیکلز ہیں ان کو دیکھ نہیں سکتے، ان کو انفر کرتے ہیں، ان کی تھیریز بلڈ کرتے ہیں، لیکن وہ تھیریز اس کے بعد پھر ایکسپیریمنٹیشن سے گزرتی ہیں
جیسے آئنسٹائن کی اپنی گریویٹیشنل تھیوری گزری, اور اس کے بعد وہ کرتے کرتے وہ سائنسی حقائق بننا شروع ہو جاتے ہیں, یا سائنس کے اندر جب اس کا ایویڈنس مل جاتا ہے تو وہ شورٹی کی حد تک, یا آپ کہہ لیں کہ یقین کی حد تک وہ اسٹیبلش ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ایک فرق ضرور موجود ہے میٹا فزکس میں, پیور میٹا فزکس میں اور فزکس میں, کہ فزکس جو ہے وہ بہت زیادہ انحصار کرے گی, اگر کوئی تھیوریٹیکل فریم ورک بنایا بھی ہے تو وہ ایک تو میتھمیٹیکلی کنسسٹنٹ ہوگا, جو کہ میٹا فزکس میں کلاسیکی طور پر نہیں پایا جاتا, اور دوسرا یہ ہوگا کہ وہ اس کو ٹیسٹ کرنے کی ازحد کوشش کی جائے گی, اور ٹیسٹنگ کے بعد وہ مطلب زیادہ سے زیادہ قابل اعتماد ایک تھیوری بن جائے گی. تو یہ ایسے نہیں ہے کہ جیسے جو جس پر غزالی نے بھی بہت کامنٹری کی ہے فلاسفہ پر, کہ آپ پلیٹو ہیں, آپ بیٹھے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جو میل جانور ہوتے ہیں ان کی جو داڑھ ہے اس میں زیادہ دانت پائے جاتے ہیں فیمیلز کی نسبت, تو وہ یہ بودر نہیں کریں گے کہ میں باہر جا کر یا اپنی بیوی کا ہی منہ کھول کر اس کے دانت گن لوں. کیوں؟ کیونکہ وہ جو میٹا فزکس ہے کلاسیکی, وہ کہتی ہے کہ اس دنیا کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ اپنی ایک ایسی حالت میں پائی جاتی ہے جو ان کی پیور فارم نہیں ہے. پیور فارم میں یہ عالم ارواح میں پائی جاتی ہیں, ایک اور عالم میں پائی جاتی ہیں. تو اصل جو یہ تو اس کے صرف پرتوں ہیں, میں اور آپ اور باقی, اصل تو وہاں پائی جاتی ہیں, اور اصل جو عالم ہے اس سے روح کا تعلق ہے, روح وہاں پیدا ہوئی اور وہاں سے اس عالم میں آن پڑی ہے. تو آپ سوچ بچار سے, جو صوفیہ ہے وہ میڈیٹیشن سے, اور کچھ دوسرے لوگ بھی ایسٹرن فلاسفرز, اور یہ لوگ جو ہیں وہ کہیں گے کہ عقل کے ذریعے سے اب ہم تمام نالج ہمارے اندر ہے. گدھے کی پراپرٹیز کو جاننا ہے تو اس گدھے کو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں, اس کا جو اصل پیور فارم کا گدھا ہے, اصل نالج اس کا ہے, وہ تدبر سے تفکر سے وہ نالج ملے گا, اور وہ ایک کمرے کے اندر بیٹھ کر کسی باہر کے گدھے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اس گدھے کو جس کو روح جانتی تھی پہلے سے اس کے ساتھ رہی ہوئی ہے, اس گدھے کے سارے تصورات کو ذہن کے اندر عقل سے پیدا ہونا شروع ہو گئے. یہ ایک بہت بڑا بنیادی فرق ہے اس میٹا فزکس میں اور اس میٹا فزکس میں. لیکن جو انفرنس ہے, انفرنس جو کہ فلسفے میں بھی ہوتا ہے اور جو مذہب میں بھی ہوتا ہے, خدا کے وجود میں بھی ہوتا ہے, وہ انفرنس آبزرویشن سے یہاں پر پوری قوت سے ہو رہا ہے, اور آبزرویشن سے ہی انفرنس ہمیں پہلے مرحلے میں خدا کی طرف لے کر جاتا ہے. تو یہ بات درست ہے کہ کچھ اوور لیپنگ یہاں پر ہے, لیکن کچھ ڈفرینسز بھی ہیں. جی ٹھیک ہے, مکمل تشنگی تو دور نہیں ہو سکی, لیکن بہرحال مجھے سمجھ آ گئی. یہ عمر صاحب آپ سوال کر لیں. بہت مشکل یہ بحثیں ہیں, اس کے اوپر پوری کتابیں بلکہ انسائکلوپیڈیاز آپ کو مل جائیں گے. تو ایک لیکچر سے تو بالکل نہیں ہوگی, ایک لیکچر تو صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑی سی ڈائریکشنلٹی دے. اب آگے اگر آپ نے علم رسوخ پیدا کرنا ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ فار ایگزامپل اسٹیون ہاکنگ کی یہ کتاب دیکھیں, پاپولر پبلک کے لیے انہوں نے لکھی ہے, میری کتاب دیکھ لیں. اسی طریقے سے یہ باقی فزسسٹ کی, یہ جو براؤن فزسسٹ ہیں ہمارے کافی, ٹائسن مشہور, یہ کتاب بہت اچھی ہے اسی تھیسس کو جاننے کے لیے. اور پھر جو فلسافیکل اس کے ایسپیکٹس ہیں دیکھیں, وہ میں نے بھی ریز کی ہیں. پہلا چیپٹر میرا اسی سے متعلق ہے جو آپ نے سوال اٹھایا, اور جو کتابیں باقی فلاسفرز نے لکھی ہیں اسٹیون ہاکنگ کے اوپر, فار ایگزامپل یہ کتاب ہے, یا جان لینکس کی ایک اچھی کتاب ہے, اس کا نیا ورژن بھی آ رہا ہے, اس میں آپ کو پھر پال ڈیوس, یہ بھولنا نہیں چاہیے ان کو, یہ بہت اہم شخص ہیں. پال ڈیوس پاپولر لٹریچر پروڈیوس کرتے ہیں اور بہت آسان زبان میں ساری بات سمجھاتے ہیں, اور نہ صرف فزسسٹ ہیں بلکہ منجے ہوئے فلاسفر بھی ہیں. تو ان ساری چیزوں کو یہ کلیریفائی کریں گے تو آپ کو دیکھنی پڑیں گی ایلس ویئر, غور سے دیکھنا پڑے گا. اور میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ جب آپ ان چیزوں کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے نوٹس بنائیں, یا اپنے الفاظ میں اس کو ایکسپلین کریں, یا لوگوں کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں, اس سے اور زیادہ علم رسوخ پیدا ہو. جی سر, مجھے اجازت ہے سر, میں کروں سر سوال, ایک چھوٹا سا سوال, یا چھوٹا سا, مجھے لگ رہا ہے آخری میں ہوں گا. میرا نام عمر ہے سر, اور نہیں پوچھنا ہے. جی سر, میں نے بھی کوشچن پوچھنا ہے ابھی. اچھا, میں بس جلدی پھر میں چھوٹی سی بات کر دیتا ہوں. سر میرا نام عمر ہے, اور مجھے جو ابھی تک کبھی جو انکاؤنٹر ہوا
کسی مختلف قسم کے لٹریچر کا, تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ ایتھیسٹ کا ایک بڑا پکا, ایک بڑا زوردار قسم کا اٹیک ہوتا ہے ہم تھیسٹ پہ, کہ کبھی کبھار وہ ہم سب کو ایک لائن میں کھڑا کرتے ہیں, چاہے وہ ابراہیمک ریلیجنز ہیں, چاہے وہ دوسرے یہ ہندوازم اور دوسرے ہیں جو کسی نہ کسی شکل میں ایک سے زیادہ خدا کو مانتے ہیں, اور وہ ایک بڑا زوردار قسم کا اٹیک یہ مارتے ہیں کہ آپ سب میتھولوجیز پر بلیو کرتے ہیں. ایک گروپ جو ہے وہ دوسروں کی میتھولوجی کو مذاق میں اڑا دیتا ہے, جیسے کہ یقیناً ہم مسلمان کہہ سکتے ہیں کہ گریک میتھولوجیز کیا تھیں یار, یا ہندو میتھولوجیز کیا ہیں, تو وہ لوگ آپ کے جو ابراہیمک ریلیجنز کا ایک گاڈ ہے اس کو وہ اسی طرح ٹریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ان کا ایک بڑا میتھولوجیکل کہہ کے نا سارے مذاہب کی پرانی ان کو ایک لائن میں کھڑے کر کے ایک گولی سے سب کو اڑا دیا انہوں نے. اور پھر مجھے یہ بھی فیل ہوا کہ ہماری طرف سے کچھ تھیسٹس کی طرف سے یہ سوال آیا کہ اگر ہم خدا کو سائنٹیفکلی پروو نہیں کر سکتے تو آپ لوگ ڈس پروو نہیں کر سکتے. تو مجھے آج کی آپ کے سیشن سے یہ اندازہ ہوا ہے کہ شاید کچھ ایتھیسٹ جو ہیں, جو پڑھے لکھے سائنٹسٹ, یہ اسٹیفن ہاکنگ وغیرہ, ان لوگوں نے یہ کوشش شروع کی ہوئی ہے کہ سائنٹیفکلی ڈس پروو کریں خدا کو, اور یقین کریں وہ اس چکر میں میتھولوجیز کی طرف چلے گئے. میرے سے پچھلے بھائی جنہوں نے بات کی تھی ان کی میری ایک جیسی فیلنگز ہیں کہ کیا یہ کوانٹم فزکس کی اتنی ڈیٹیلز یہ میتھولوجیز کی طرح نہیں ہے, کیونکہ یہ تھیوریز ہے, ان کو ایک عام بندہ نہ کبھی سمجھ پا سکتا ہے, نہ ان کو ان کے جو اگر ان کے اوپر کوئی کاؤنٹر آرگومنٹ ہو رہا ہے تو ایک عام بندے کے لیول کی چیز تو ہے نہیں. تو اگر ایتھیسٹ جو ہیں وہ ان میتھولوجیز پر بلیو کرنا چاہ رہے ہیں تو تھیسٹ ان کی نظر میں, ایتھیسٹ کی نظر میں وہ کسی اور میتھولوجیز پہ بلیو کرنا چاہ رہے ہیں, تو سب ہم ایک ہی جگہ نہیں کھڑے ہو گئے. جی آپ کا یہ بالکل سوال واضح ہے. یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ تمام جو تھیسٹ ہوتے ہیں ان کو ایک لائن میں یہ کھڑا کر کے میتھولوجی اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے, یہ اسٹیون ہاکنگ نے یہی بات اپنی کتاب میں کی بھی ہے. اس کا بہت اچھا ٹو دا پوائنٹ تبصرہ آپ کو اس کتاب میں مل جائے گا. یہ جان لینکس کی ایک کتاب ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ جو میتھولوجیز ہیں وہ والا معاملہ جو ابراہیمی مذاہب ہے ان کا نہیں ہے, اور ابراہیمی مذاہب میں بائبل اور قرآن مجید دونوں کا مزاج یہی ہے کہ وہ اس امپیریکل حقیقتوں کو مانتا ہے اور انہی پر بیس کر کے سارے اپنا نقطہ نظر بیان کرتا ہے, جس پر ابھی ہمارے استاذ جناب ریحان یوسفی صاحب بھی کام کر رہے ہیں, اور انہوں نے قرآن مجید کے اس پہلو کو مزید واضح کیا, تو بلکہ واضح کرتے رہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح ہم لوگ تمام لوگوں کو ایک کافر ڈکلیئر کر کے اور ان کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں, تو وہ بھی انسان ہے دوسری طرف کے بھی, تو وہ بھی ہمیں اسی طرح سے فرق نہیں کرتے. اچھے لوگ کرتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ نہیں کرتے. یہ اسی طرح کی بات ہے کہ بدھسٹ نے کچھ مسلمانوں کو مارنا شروع کیا, اور بدھسٹ کے دو گروہ تھے. ایک گروہ جو تھا وہ کہتا تھا, وہ اپنے جو ایکسٹریمسٹ گروہ تھا اس کے خلاف تھا اور ان کو منع کرتا تھا, اور بہت ان کی قربانیاں بھی ہیں. تو جیسے ہمارا اور طالبان کا جو معاملہ ہے, تو لیکن بدنام ہوئے تو تمام بدھسٹ بدنام ہوئے. ہم تمام بدھسٹ کو کہتے ہیں کہ یہ بڑے ظالم اور اس طرح کے ہوتے ہیں. تو یہ ہو جایا کرتی ہے ایسی چیزیں, اسی لیے ذرا ڈیپ ڈاؤن ڈیٹیل میں جا کے ہمیں ڈیفرینشیٹ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے, وہ یہاں پر بھی ہمیں کرنا چاہیے. اس میں جو آپ نے کہا کہ کوانٹم فزکس کے اندر وہ گپے ہیں یا اس قسم کی بات ہے, نہیں, یہ بہت زیادتی ہوگی. کوانٹم فزکس کی کچھ چیزیں جو ہیں, بلکہ جو بنیادیں ہیں وہ بہت محکم ہیں, اور کوانٹم فزکس کی جو چیزیں ہیں وہ جو آبزرویشن ہے اس کے ساتھ, یا آپ کہہ لیں کہ جو پریڈکشن کرتی ہے وہ کوانٹم فزکس, اور جو ہمیں ایکسپیریمنٹ سے ریزلٹس آتے ہیں اتنی بہترین طریقے پر ڈاؤن ٹو پتہ نہیں کتنے ڈیسیمل پوائنٹس تک اتنی ایکوریسی کے ساتھ آج تک کوئی تھیوری ٹیسٹ نہیں. تو کوانٹم فزکس ایک بالکل علیحدہ چیز ہے. کوانٹم فزکس سے آگے انفرنسز کرنا یا اس کی انٹرپریٹیشن سے انفرنسز کرنا وہ ایک علیحدہ چیز ہے. کوانٹم فزکس کو سر یہی میں اگر میرا خیال ہے, آئی ہوپ میں نے گپے کا لفظ یوز نہیں کیا, بٹ میری شاید اچھا ہے اگر میں نے یہ فیلر دے دیا ہے تو اس سے وہ ایک لیمن سٹائل تو آ گیا. میں جسٹ یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ میں یہ فیل کر رہا ہوں کہ ایتھیسٹ جو ہیں وہ سائنٹیفکلی پروو کرنے کے لیے کہ گاڈ ڈزنٹ ایگزسٹ, وہ اپنی میٹا فزکس کا یا کوانٹم فزکس کا سہارا اس طریقے سے لے رہے ہیں کہ وہ اس کو شاید تھوڑا زیادہ اسٹریچ کر رہے ہیں. دیکھیں یہاں پر ایک اور مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. دیکھیں پروفس جو ہے نا وہ میتھمیٹکس میں ہوتے ہیں, یہاں پر جو سائنس ہے اس کے اندر صرف ایویڈنس ہوتا ہے, یعنی کوئی چیز پروو نہیں ہوتی سائنس میں کبھی بھی, وہ ایویڈنس ہی ہوتا ہے اس کا. ایون ہائیڈروجن اور واٹر سے جو چیز وجود میں آئے گی پانی, تو اس کا بھی ایک ایویڈنس ہم پروڈیوس کرتے ہیں. دیکھیں یہ جو بات ہے نا کہ وہ ڈس پروو کریں گے, ڈس پروو جو آپ ایون رچرڈ ڈاکنز کو پڑھیں, آپ اسٹیون ہاکنگ کو پڑھیں,
ان کا مقدمہ خدا کو ڈسپروو کرنا نہیں ہے، بلکہ سٹیون یہ جو ڈاکنز ہے وہ تو مذاق کر دیتے ہیں کہ ہم خدا کو ڈسپروو نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے جیسے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر سوچیں کہ کائنات کے سولر سسٹم میں ایک کوئی کپ جو ہے یا ایک چینک جو ہے وہ موو کر رہی ہے، تو اتنے بڑے سولر سسٹم میں ہم اس کو ڈھونڈ نہیں سکتے، تو ڈسپروو تو نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو پازیٹیو ایویڈنس پروڈیوس کرنا ہے کسی چیز کو منوانے کے لیے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بیسیکلی کہ خدا، سٹیون ہاکنگ، ڈاکنز اور باقی تمام فزسسٹ جن کو میں جانتا ہوں، وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے خدا کو، فزسسٹ اور بایولوجسٹ سائنٹسٹ جو کہ خدا کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں خدا امپروبیبل ہے، خدا کو نہیں ہونا چاہیے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے ثابت کر دیا کہ خدا نہیں۔ دیکھیں میں نے شروع میں آپ کو یہ چیز اسی لیے یہاں پر یہ بتائی تھی کہ یہ دیکھیں شروع میں ایک ابہام سے پیدا ہوا، کچھ کویشچنز پیدا ہوئے خدا کے بارے میں، اور اس کے بعد جو نیو ایتھیزم ہے اس نے کیا کیا کہ یہ کیا کہ کہاں گئی جی پکچر، یہ ہے جی there ought to be no God، خدا کو نہیں ہونا چاہیے اور خدا کی کوئی ضرورت نہیں کائنات کو ایکسپلین کرنے میں، یہ ہے ان کا مقدمہ۔